السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ریڈی سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ روٹ ہیرو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلیے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نام ہے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، تو آپ لوگوں کو لاسٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا نام جاننے کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی نماز کی تیاری کرنے لگی تھی۔ یہ اس کی عادت ہی تھی کہ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نماز سے فارغ ہوتے ہی کچھ دیر قرآن کی تلاوت کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی جو اس کے چہرے پر پڑتی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ فجر کے بعد کا یہ وقت اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ چاروں اور نظر دھراتی وہ سامنے دیکھ چونکی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے ہی بنے اس بڑے بنگلے کے آگے اس وقت ایک کار اور ایک جیپ کھڑی تھی، اور ایک بڑا سا ٹرک بھی، جس میں سے کچھ مرد سامان نکال کر اندر لے کے جا رہے تھے۔ پاس ہی دو مرد جو پولیس سے کافی امیر اور اچھے گھر کے لگ رہے تھے ان کو ہدایت بھی دے رہے تھے۔ لگتا ہے نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، وہ اندازہ لگاتی خود سے ہم کلام تھی، جب اچانک ان دو مردوں میں سے ایک کی جو لیدر کی جیکٹ، بلیک جیکٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا، یہاں وہاں دیکھتے غیر ارادتاً اس کی کھڑکی کی طرف اس پر نظر پڑی تو ایک سیکنڈ کی حیرانگی کے بعد ناگواری نے جگہ لے لی۔ وہ فوراً سے شرمندہ ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ ہائے، کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنے سر پر تھپڑ مارتی وہ بلا ارادہ ایک بار پھر آگے ہوئی تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ لگتا ہے اندر چلے گی۔ خود کو ایک بار پھر کوستی وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اب اس کی ماں اس کو پکار رہی تھی، یار ساری شفٹنگ ہو چکی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی نا؟ اور اگر رہ بھی گئی ہے تو دیکھ لے، میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میری بیوی مجھ پر شک کرے گی، اس سے پہلے میں نکلتا ہوں۔ سیف جو اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا اس سے بولا، ارے تو کچھ دیر رک تو صحیح، میری وجہ سے صبح صبح میرے ساتھ بھاگا آیا اور بغیر ناشتہ کیے جا رہا ہے۔ رک تو، میں بس اپنے ناشتہ کا انتظام کرتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہیں گی بھابی۔ وہ فوراً سے اس کی گردن اپنے شکنجے میں لیتا بولا، مانو کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ تو سیف لاچاری سی شکل بنا کر التجا کرنے لگا، پھر کبھی صحیح، میں کل آؤں گا نا یار، وہ منت پر کرتے ہوئے بولا تو سفیر اس پر ترس کھاتا خفگی سے پیچھے ہٹا تھا۔ تمہیں نا میں کل آ کر مناؤں گا، فی الحال تو میں چلتا ہوں، تجھے منانے بیٹھا تو گھر والی سے جاؤں گا۔ وہ جلدی میں اس کے گال پر بوسہ دیتا بھاگا تھا کہ سفیر کو اس چیز سے چڑ تھی، اور وہ آوے سے پکڑنے کو آگے بڑھا، لیکن وہ وہاں سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتا سر جھٹکتا اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ ابھی اسے اپنا بیڈ روم بھی سیٹ کرنا تھا۔ وہ سیڑھی سے اترتی لاؤنج میں آئی تو دیکھا اماں تسبیح کرتے ہوئے اندر ہی آ رہی تھی۔ وہ صبح نماز کے بعد پورچ کے ساتھ بنائے گئے چھوٹے سے لان میں چہل قدمی کرنے کی عادت تھی، اس لیے وہیں چلی آ رہی تھی۔ امی فائق اٹھ کیا ہے؟ کچن کا رخ کرتی ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ تو ہے وہ صبح کی نماز سے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آتا ہی ہوگا، تم اس کے لیے جوس بنا لو، نہیں تو آتے ہی شور مچانا شروع کر دے گا۔ جی بس وہی بنا رہی ہوں، وہ بولتے ہوئے کچن کی طرف چل دی تھی۔ آپ بھی جلدی کریں، میرا جوس دے دیں، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ آج آپ تو چھٹی پر ہیں، پر مجھے دیر ہو رہی ہے گولی سے۔ وہ امی کی توقع کے مطابق آتے ہی جلدی کا شور مچانا شروع ہو گیا تھا۔ بن گیا ہے میرے بھائی، کبھی تو سکون کا سانس لے لیا کرو، پتہ ہے وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہو، پھر بھی شور کرنا تم چھوٹے بچوں کی طرح۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی، ہاں تو میری وجہ سے ہی تو صبح صبح اس گھر میں رونق ہوتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا، بالکل ٹھیک کہا میرے بھائی۔ وہ محبت سے اپنے بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی تو وہ خوشی اور جوش اس کے ساتھ لگ گیا، جس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ مسز مرزا ان دونوں کی محبت کے مظاہرے پر مسکرا رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، تمہیں بھی کالج چھوڑ دوں گی۔ وہ اس بات پر سر ہلاتا اپنا جوس ختم کرتا تیار ہونے چل دیا تھا۔ فائق سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے آخری سال میں۔ ریبا فائق کے آنے سے پہلے ہی کار باہر نکال چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی کہ سامنے وہی آدمی گھر سے نکلتا ہوا آیا تو فوراً سے کار سے نکلتی اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ سفیر کو اپنے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، تبھی اجرت بھرے انداز میں وہ اپنی جیپ کے پاس آیا۔ وہیں صبح کھڑکی والی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم، سوری میں نے آپ کو پریشان کیا، میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہاں آج ہی شفٹ ہوئے ہیں کیا؟ وہ آج صبح ہی میری نظر پڑی آپ لوگوں پر، اپنی طرف سے اس کا شک دور کرنے کی کوشش کی، کہیں ایسی ویسی لڑکی ہی نہ سمجھ لے۔ جی ہاں، مختصر سا ٹھنڈا ٹھار لہجے میں سنجیدگی سے جواب دیتا وہ بغیر کوئی دوسری نگاہ اس پر ڈالے اپنی جیپ کی طرف اپنی جیپ میں جا کر بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ ریبا ہکا بکا رہ گئی تھی اس کے ایٹیٹیوڈ پر۔ کتنا سڑو قسم کا بندہ ہے، اگر میں نے پوچھ ہی لیا تو کیا ہوا، ہمسائے سمجھ کر ہی پوچھا تھا نا۔ وہ برے منہ بناتے اپنی کار میں آ کر بیٹھی تھی اور فائق کے آتے ہی وہ بھی وہاں سے نکل پڑی۔
سفیر بولا تو مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ خود تو آفس چلا جاتا ہے اور میں یہاں اس گھر میں اکیلی کیا کروں گی؟ یہاں سفید کاٹن کے کرتے کڑکتے سوٹ میں سر پر ہلکے آسمانی رنگ کی شال لیے وہ سرخ و سفید عورت لگ بھگ 60 سال کی تھی جو اس وقت منہ پھیلائے اسے شکوہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بیبے کو آج آفس سے واپسی پر دوپہر میں ہی لے آیا تھا اور پھر واپس کسی کام سے نکل گیا۔ اب شام کے 8 بج رہے تھے جب وہ آیا تو ہاتھوں میں کافی سامان تھا جو شاید کھانے کا تھا۔ ارے بیبے کیا ہوا ہے یار؟ میں یہاں اکیلا نہیں رہنا چاہتا اور آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے واپس جانے کے بارے میں تو بھول ہی جائیں آپ۔ وہ سامان کچن میں لے جاتے ہوئے ان سے بولا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ لو سن لو، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو وہاں سب میرے واقف کار ہیں، 25 سالوں سے وہاں رہ رہی تھی، دل بھی لگا رہتا تھا مجھ بڑھیا کا۔ اب تو مجھے اٹھا کے لے آیا یہاں پر اس ویرانے میں۔ کون سی دشمنی نکالی ہے وے تو نے سفیر تو نے؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی تو سفیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی ان کا دکھڑا سن کر۔ ارے بیبے کہاں سے آپ کو یہ ویران لگتا ہے؟ آس پاس اتنے گھر ہیں، لوگ رہتے ہیں، آپ کی یہاں بھی سب سے واقفیت ہو جائے گی۔ ان کے سارے اعتراض رد کرتا بولا تو وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب اب تو پکا یہ ان دونوں یہاں سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں بیبے میں اس گھر میں مر کر بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ان کو اپنے ہاتھ سے چاول کھلانے لگا تو وہ بھی اس کے موڈ کو دیکھتی بات بدل گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ اب میں اس گھر میں سارا دن بند تو نہیں رہ سکتی نہ ہی میرا دل لگتا ہے اکیلے۔ وہ اداسی سے بولی تو اس کو اچانک وہ صبح والی لڑکی یاد آئی جو بغیر جان پہچان کے ایک غیر مرد کے پاس ایسے آئی جیسے بڑی واقفیت ہو۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ لڑکیوں کے نزدیک ہونا سے اس کو سخت نفرت تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ بیبے یہاں کے لوگ بہت آزاد خیال ہیں، اب آگے آپ خود ہی پتہ کر لیجیے گا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، اور اب میں کھا چکی ہوں کھانا، آرام کروں گی، تم چائے بھجوا دینا میرے کمرے میں۔ وہ سر ہلا کر کچن میں آیا اور فیضو کو چائے کا بول کر خود بھی اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ آج اس کا ارادہ پودوں کی کاٹ چھانٹ کا تھا، اس لیے وہ کافی دیر سے اسی میں لگی ہوئی تھی کہ شام کے 4 بج چکے تھے۔ وہ اپنا کام مکمل کرتی اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھونے چل دی تھی کہ اب اس کا وقت پارک میں چہل قدمی کرنے کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گیٹ سے باہر نکلی نزدیکی بنے پارک کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن آج اس گھر کے سامنے ایک کیوٹ سی بزرگ عورت کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف چلی آئی، اپنی نرم اور گل مل جانے والی عادت کی وجہ سے۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ ان کی طرف اشتیاق سے دیکھتی ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ حیران ہوتی ان سے بولی جو جینس کے ساتھ شارٹ فراک پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ نازک سی صاف شفاف رنگت کی خوبصورت لڑکی ان کو 20 سال کے لگ بھگ لگی تھی، لیکن پھر ایک جوان لڑکی کو یوں خود سے مخاطب ہوتا دیکھ جو آج کل کے زمانے میں بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں، اسے تیکھے لہجے میں بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم کون ہو؟ آنکھوں کو سکڑے ہوئے سے بولی، آخر تھی بھی تو سفیر کی بیبے۔ میں وہ یہ سامنے گھر میں رہتی ہوں ماں جی۔ وہ گڑبڑا کر ان کو وضاحت دینے لگی تھی۔ تو تم یہ سامنے بنے گھر میں رہتی ہو؟ اچھا، میں یہاں نئی شفٹ ہوئی ہوں تو سوچا تھوڑی جان پہچان بڑھا لوں، صبح سے گھر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی تو ریبا کو وہ مزید کیوٹ لگی تھی۔ ہاں کیوں نہیں اماں جی، آ جائیں میرے گھر۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کو ساتھ لیے اپنے گھر میں داخل آئی تھی۔ وہ بھی خوشی خوشی چل پڑی اور ریبا کو ہنسی تو آئی تھی کہ اب یہ لڑاکا عورت کی طرح کیسے سوال کر رہی تھی۔ ریبا کو گھر میں کسی عورت کے ساتھ داخل ہوتا دیکھ مرزا بیگم حیران ہوئی تھی۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا سامنے گھر میں لوگ شفٹ ہوئے ہیں، یہ اماں جی وہیں رہتی ہیں۔ باہر نکلی تھی کہ کسی سے جان پہچان بڑھانے کے لیے تو میں اپنے ساتھ لے آئی۔ اور ماں جی یہ میری امی ہے مسز مرزا، اور ان دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے بولی اور لان میں رکھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر ان کو بٹھاتی بولی تھی۔ وہ سر ہلاتے ان کے پاس بیٹھی جبکہ ریبا خود کچن میں چل پڑی تھی ان کے لیے کچھ کھانے کو لانے۔ کچھ دیر بعد جب وہ چائے کے لوازمات اٹھائے لان میں آئی تو وہ دونوں خواتین زور و شور سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جیسے پتہ نہیں کتنی جان پہچان ہو ان دونوں میں۔ ارے بیٹا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ ریبا کو دیکھ کر مرزا بیگم سے بولی تھی۔ اماں جی میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک یہ ریبا اور دوسرا میرا بیٹا فائق جو اس وقت ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے مرزا یہ تیری بیٹی نہیں پڑھتی کیا ہے؟ مرزے؟ رابعہ اپنی ماں کو مرزے بولے جانے پر پہلے حیران ہوئی، پھر ایک دم ہنستی چلی گئی۔ اماں جی میرا نام جنت ہے، جنت مرزا۔ مرزے نہیں، میرے شوہر کا نام مرزا ہے، مسز مرزا بیگم روحانسی ہوتی ان سے بولی تھی۔ لو تو پھر کیا ہوا اگر میں نے مرزا ہی بول دیا تو وہ بالکل بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولی تھی۔ جی اماں جی، آپ کو جو ٹھیک لگے بول لیجیے گا، مرزا بیگم گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ ریبا دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی مزے لے رہی تھی، اس کو یہ اماں جی بہت اچھی لگی تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب سفیر گھر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بیبے کو ڈھونڈتا ان کے کمرے میں آیا، لیکن ان کو بیبے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔
وہ فیروزے سے پوچھنے چل پڑا تھا، فیروزے بیبے نہیں آ رہی کہاں ہے؟ فیروزے بیبے نظر نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ صاحب جی شام کو باہر نکلی تھی، کہہ رہی تھی کہ سامنے پڑوسیوں کے گھر جا رہی ہیں، بس اتنا ہی بتایا تھا انہوں نے، ابھی تک وہاں سے آئی نہیں۔ وہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا، فوراً سے سب چھوڑتا اس کے پاس آیا تھا، کیا ابھی تک وہاں سے نہیں آئی؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ فیضو کسی دن تم نے مجھ سے بہت مار کھانی ہے، بیبی ابھی تک نہیں آئی وہاں سے، اور تم پوچھ آتے تمہیں میں کس لیے گھر میں لایا ہوں؟ وہ اس پر بری طرح برہم ہوتا ہوا بولا تھا، پھر گھر سے نکلا تاکہ وہاں جا کر بیبے کو لا سکے۔ اچھا دادو پھر کیا ہوا؟ فائق اشتیاق سے پوچھتا مقبل ان کی طرف متوجہ تھا۔ ریبا بنت گرد کو کشن بکھیرے ان پر لیٹی دھیان سے ان کی بات سن رہی تھی، اور اماں جی کو اور کیا چاہیے تھا؟ مکمل توجہ اور اہمیت ملنے پر وہ خوش ہوتی۔ وہ جوش و خروش سے اپنا کوئی قصہ سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ارے پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے بھی ایک دو سنا ڈالی اس میسنے کو، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ سکینہ رحمان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اترا کر بولی تو فائق اور ریبا مسکرا پڑے تھے۔ دروازے کی بیل بجنے پر مسز مرزا باہر نکلی تو دروازے پر کوئی 28 سال کے لگ بھگ نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ان کے سامنے آنے سے ایک بار تو وہ جھجک گیا تھا۔ وہ آنٹی میری بیبے یہاں آئی ہیں کیا؟ بیبے کون بیبے بیٹا؟ میرا مطلب ہے دادی، میری دادی۔ کیا وہ یہاں آئی ہیں؟ اوہ اچھا، اماں سکینہ جی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں وہ اندر ہی ہیں۔ آؤ بیٹا اندر آؤ نا، مجھے معلوم نہیں تھا وہ تمہاری دادی ہیں، وہ ماسٹر کرتی ہوئی بولی تھی۔ ارے نہیں آنٹی جی، بس میں ہی ٹھیک ہوں، آپ پلیز ان کو بلا دیں، انہوں نے اپنی میڈیسن بھی لینی ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مسز مرزا بھی بغیر اس کو فورس کے اندر چل دی تھی۔ اماں جی باہر آپ کا پوتا آیا ہے۔ وہ جو ان سے باتوں میں مصروف تھی ان کی بات سنتے دھک سے رہ گئی تھی۔ ارے مر گئے بھائی، میں تو گئی۔ وہ فوراً سے جلدی کا شور مچاتی اٹھی، پھر ان سے اٹھا نہ گیا تو فائق اور ریبا نے جلدی سے وہاں آ کر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا دادو؟ آپ تو یوں ڈر گئی ہیں جیسے چھوٹی بچی اپنی امی کے جانے سے ڈر جاتی ہے، فائق ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ارے تمہیں کیا پتا، وہ میری ماں سے کم بھی نہیں ہے، میری ماں ہی بنا رہتا ہے، ذرا جو ادھر سے ادھر ہو جاؤں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تو سفید ان کو خفکی سے گھورنے لگا، اور بغیر کچھ بولے کسی سے بھی بات کیے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لے کر چل پڑا تھا۔ فائق اور ریبا کو اس کا ان دونوں کو اگنور کیا جانا برا تو لگا، اور مسز مرزا کو بھی، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، تب ہی چپ چاپ اندر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے سفیر ان سے کچھ نہ بولا، فیضو کے کھانا ٹیبل پر لگانے پر بھی وہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ وہ اس کو چپ چاپ کھانا کھاتے دیکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں، سچ میں اس فیضو کے پی کے کھانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے۔ ویسے کیا کھانا بناتی ہے وہ؟ ریبا کے بندہ بس انگلیاں چاٹتا رہ جائے، وہ مزے سے بولی تھی۔ وہ بنانے والا منہ میں ڈالے شوق سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میری ناراضگی کی وجہ سے ہی نہیں کھا رہی، تو دل تھوڑا خوش ہوا تھا کہ میری ناراضگی کی فکر ہے، لیکن ان کا جواب سنتے ہی ساری خوش فہمی ہوا بن کے اڑ گئی تھی۔ کیا مطلب فیضو پھیکے کھانے بناتا ہے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ وہ سارے پھیکے کھانے میں ہی اسے کہتا ہوں، اور دیکھے وہی سب میں بھی کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو پرہیزی کھانا کھانے کا کہا ہے، اور آپ نے میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کی طبیعت مشکل سے سنبھلی تھی۔ وہ اپنا کھانا چھوڑتا کمرے سے چلا گیا تو وہ اسے بلاتی رہ گئی تھی۔ اب کیا کروں، یہ ناراض ہو گیا ہے، بدلے میں مجھے کہیں جانے بھی نہیں دے گا۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی، بس جالس ہوتا رہتا ہے، میری بیبے بس میرے تک محدود رہے اور کسی تک نہ ہو۔ وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کتنا بد لحاظ بیٹا ہے ان کا، خود وہ اتنی سویٹ سی ہیں اور بیٹا ہوں۔ فائق بھی بس کر دو اب، کب سے کوسے جا رہے ہو اسے جیسے تمہارا بہت گہرا دوست ہو۔ ریبا اس کے بار بار ایک ہی بات دہرانے پر تنگ آ کر بولی تھی، آپ ہی مجھے نا بہت غصہ آ رہا ہے، تو کیا کروں؟ دیکھا نہیں کیسے دادو کو گھور رہا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے ضرور ان کا رویہ بھی دادو کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا ہم انہیں اپنے پاس لے آئیں؟ آپ ہی لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ فائق کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم انہیں یہاں کیسے لے آئیں؟ ان کا اپنا گھر ہے، ریبا نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لو اب اس کا بھی منہ بن گیا ہے، بنا رہے گا پورا ہفتہ۔ تمہیں پتہ تو ہے اسے آج تک ایسی انسیت کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ تمہاری اپنی دادی سے کبھی ایسا رشتہ بن نہیں سکا، وہ بنا سکے، اور نانوں کو تو تم لوگوں نے دیکھا نہیں۔ تو ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسیت ہو جاتی ہے۔ فائق کے بھی وہی احساسات ہیں، اس نے کبھی یہ رشتے نہیں دیکھے اور نہ انہیں کبھی محسوس کیا، کبھی اس لیے وہ زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ تم اب اسے ڈانٹنے کی بجائے سے سمجھانا، وہ سمجھ آئے گا۔ جنت بیگم اس سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ریبا ان کی بات سنتی گمسم ہو کر ماضی کی بے رحم یادیں تازہ ہوئی تھی، آنکھوں میں خود بخود نمی آ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں بھی اب کمرے میں اکیلی بیٹھی ان سب سے چھپ کر اپنا غم غلط کر رہی ہوگی۔
وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ فیضو سفیر چلا گیا اپنے کام پر۔ نہیں بیبے، وہ اپنے کمرے میں ہے، ابھی تک نیچے نہیں آئے۔ ہائے اللہ، یہ ابھی تک منہ بنا کر کمرے میں بند ہے۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ رہ گئی تھی۔ وہ سفیر باہر نکل کیا وہ چھوٹے بچوں کی طرح ناراض ہو کر بیٹھا ہے؟ اب اس عمر میں تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے پیچھے پیچھے بھاگوں؟ بھی میری عمر کا ہی لحاظ کر لے۔ کچھ وہ اس کے کمرے کے سامنے ہانپتے ہوئے آتے ہوئے بولی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ان کا سانس پھول چکا تھا۔ ان کی آواز سنتا فوراً سے باہر آیا تھا۔ کیا بیبے، آپ کیوں اوپر آئی ہیں؟ اب دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں لاتا ہوا بیڈ پر بٹھا کر خفگی سے بولا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ اب تو وہ نہ کر بیٹھا اپنے کمرے میں کل سے بند ہے، نہ ہی ناشتے کے لیے نیچے آیا۔ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ ارے آج تو اتوار ہے بیبے، میرا ارادہ لیٹ ناشتہ کرنے کا تھا اور آج سیف نے آنا تھا، بس اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اچھا چل پھر، میں بھی تب ہی کھا لوں گی۔ کیا مطلب ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کہا نہ تیرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تھی تو وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بیبے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، چلے ناشتہ کرے، پھر دوائی بھی لینی ہے آپ نے۔ لے لوں گی، وہ بھی اب وقت ہی کیا رہ گیا ہے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی کروں گی۔ فی الحال تو چلو اور تیاری کرو، سیف بیٹا آتا ہی ہوگا۔ جی وہ ٹھیک ہے، مگر آپ کو شاید کوئی بات کرنی تھی، وہ انہیں جتاتے ہوئے بولا تھا۔ کون سی بات؟ مجھے تو وہ یاد نہیں ہے کہ کیا بات کرنی تھی تو نے۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی۔ کل رات کی بات کو چھیڑنا مطلب اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا، اس لیے وہ بات کو ٹال گئی تھی تو ان کا وہاں جانا بھی بند کر دیتا۔ لوگ اپنی گرل فرینڈ اور بیوی کے معاملے میں جیلسی دکھاتے ہیں اور یہ مجھ بڑھیا کو لے کر جیلس ہوتا ہے، یہ سوچ کر ہی کڑک گئی تھی۔ دنیا سے انوکھا ان کا پوتا تھا۔ بیبے ابھی وہ بات کرتا فیضو نے آ کر اسے سیف کے آنے کی اطلاع دی تو وہ پھر بات کرنے کا سوچتا ہوا انہیں کمرے سے لے کر باہر نکل گیا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اس وقت سفیر ضروری کام سے سیف کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ سیف کے کافی دیر تک یہاں رہنے پر اور کچھ آج سفیر کے گھر ہونے پر ان کو بھی باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ابھی وہ اس وقت بور ہوتی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی بیل بجنے پر فیضو بھاگ کر دروازہ کھولنے گیا۔ وہ بھی تجسس میں اس کے پیچھے آئی۔ سفیر تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے پاس گھر کی چابی رکھتا تھا اور اسے گئے ہوئے بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ کون ہے فیضو؟ ہم ہیں دادو، فائق اور ریبا دونوں ایک ساتھ چہکتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی آواز سن کر وہ خوشی اور جوش سے ان کے پاس آئی تھی۔ اچھا کیا کہ تم دونوں یہاں آ گئے، نہیں تو میں بہت بور ہو رہی تھی۔ تو آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی دادو؟ آپ نے کہا تھا آپ آئیں گی، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر بھی اب جا کر آپ ہی اور میں نے خود آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ فائق ان کے پاس بیٹھتے ہوئے جوش سے بتانے لگا۔ وہ بھی اتنی اہمیت پر جی جان سے خوش ہوئی تھی۔ کیا تم لوگ سچ میں مجھے یاد کر رہے تھے؟ تو اور کیا، ہم تو کل سے آپ کے جانے کے بعد سے ہی آپ کو اتنا مس کر رہے تھے۔ ریبا بھی صوفے پر بیٹھتی ہوئی دونوں پاؤں صوفے پر رکھتی ہوئی پاس پڑے کشن کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، بس وہ سیف کا دوست آ گیا تھا آج، تو بس اسی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ خیر تم لوگ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ نہیں دادو، ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں، بس آپ سے ملنے آئے تھے۔ فائق ان کا ہاتھ پکڑتا مسکرا کر بولا تھا۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اب تم لوگ پہلی بار آئے ہو اور کچھ کھاؤ گے بھی نہیں؟ رکو ذرا، ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ ان سے خفگی سے بولتی فیضو کو پکارنے لگی اور ان سے ان کے لیے کچھ کھانے کو لانے کا کہا۔ سفیر سیف کے ساتھ کسی کام سے نکلا تھا۔ اب اسے اس گھر کو چھوڑ کر جلدی کے چکر میں آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی اور اسے معلوم تھا بیبے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، لیکن یہ خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا لانچ میں پہنچا تو وہاں الگ ہی محفل جمی ہوئی تھی جس سے اس کا موڈ غارت ہوا تھا۔ بیبے بہت ہی مزے سے ہاتھ میں حلوے کی کٹوری پکڑے صوفے پر بیٹھی کھا رہی تھی۔ قریب ہی رکھی میز پر مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں 2 افراد، ایک تو بلا وجہ فری ہونے والی لڑکی اور ساتھ میں ایک ٹین ایج لڑکا بھی تھا جو شاید اس کا بھائی تھا۔ سبھی کھانے سے انصاف کرتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے، ایسے جیسے کوئی دعوت چل رہی ہو، اور اس کے غصے میں جس چیز نے اضافہ کیا تھا وہ تھی بیبے کے ہاتھ میں حلوے کی کٹوری۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ غصے میں دناتے ہوئے ان کے پاس آیا تو بیبے جو اپنی موج میں بیٹھی ہے حلوہ کھاتے ہوئے مزے سے ان دونوں کو کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ سفیر کو سامنے دیکھ کر ان کا منہ کو جاتا چمچ ہوا میں ہی رہ گیا تھا، رنگت اسے دیکھ کر سفید پڑ گئی تھی۔ بمشکل حلوے کا نوالا حلق میں اتارتے انہوں نے بے بسی سے حلوے سے بھری کٹوری کو دیکھا، پھر سفیر کو۔ فائق اور ریبا بھی جو مزے سے بیٹھے تھے ان کی آواز سن کر ہڑبڑا گئے۔ ارے سفیر تم اتنی جلدی آ گئے؟ ہڑبڑاتے ہوئے ان کے منہ میں جو آیا وہ بول دیا تھا۔ بیبے وقت دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے آج آتے ہوئے لیٹ ہو گئی ہوں۔ آپ نے مجھے آج آتے ہوئے میں دیر ہو گئی تھی، وہ ان کی بات سنتا دانت پیس کر بولا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے بیبے کی یہ بات اسے مزید کھلا گئی تھی۔ اور یہ آپ کیا کھا رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو میٹھے سے منع کیا ہے نا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور میں نے
फैज़ू को सख्ती से मना किया था, ये सब हमारे घर में नहीं बनेगा, तो ये क्यों बनाया है आपने? एक तो ये आज मुझसे बहुत मार खाएगा। वो गुस्से से बोलता फ़ैज़ू को बुलाने लगा। ऐसे में फ़ाइक और रिबा को उसने मुकम्मल इग्नोर किया था, जिस पर वो बेइज्जती महसूस करते बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। एक मिनट, इसमें फ़ैज़ू की कोई गलती नहीं है, वो मैंने ही हलवा बनाया था, प्लीज़ आप इसे कुछ मत कहें। इससे पहले वो फ़ैज़ू कुछ बोलता, रेबा फ़ौरन बीच में आकर बोली थी। इसको बीच में मुदाखलत करते देख बेबे ने सर अपना पीट लिया था। वो सर तासुरात लिए इसकी तरफ मुड़ा था। वो तो ये आपने बनाया है? पूछ सकता हूँ किस खुशी में? जानती हैं आप इनको मीठा सख्ती से मना है, और पिछले एक महीने से मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है वो मैं ही जानता हूँ। आपको क्या ज़रूरत थी सती सत डी बनने की? आपने मेरे घर में मुदाखलत ही क्यों की? और एक और बात, आप यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हैं? इस वक्त आपने वक्त देखा है? आपके घर में लड़कियों की इतनी देर रात बाहर रहने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर मेरे घर में किसी अनजान लड़की का इतनी देर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। वो उंगली उठाकर फोन करने वाले अंदाज में बोला था। इतनी बातें सुनने के बाद रिवा की आंखों में नमी आने लगी थी। किसी के आगे कभी आंसू न बहाने वाली इसके सामने आंखें नम होने लगी थी, तो जल्दी से सर झुका के मुवाता इसकी आंखों की नमी को ही ना देख ले। इसकी बातें सुनते फ़ाइक की भी अब बस हो गई थी। एक मिनट भाई, पहले तो ज़रा तमीज़ सीखिए, पहले तो बात करने की तमीज़ सीखिए। आप किसी से कि किसी भी छोटे या बड़े से कैसे बात की जाती है वो भी आपको नहीं पता, और आपको सीख लेना चाहिए कि किसी घर आए मेहमान से बात कैसे की जाती है। तमीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं है कि किसी लड़की से बात कैसे करते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ दादू से मिलने आए थे, तो ये मामला इनके और हमारे बीच का है। आपको बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो इसके कंधे तक आता था, फिर भी आंख उठाकर बात करता, कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था। खबरदार जो आपने मेरी आपी से इस अंदाज में दोबारा बात की। बगैर पलके झपकाए वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूरता ऐसे बोला था। फिर 2 कदम चलकर बेबी की जानिब आया। उनके दोनों हाथ को पकड़कर वो बदले में शर्मिंदगी और दुख से इससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। दादू, मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा, आप आएंगी ना? वो इनसे मुस्कुरा कर बोला था। तो हैरत से सर उठा के से देखने लगी। फिर हल्की सी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला गई थी। चलो अब भी हम यहाँ नहीं आएंगे। और रेबा से बोला, लेकिन देख सफ़ीक हो रहा था, जो तब से चुप साकित खड़ा छोटे लड़के को देख रहा था, जो 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर चुका था। वो फ़ौरन से वहाँ से निकल गए थे, तो बेबे भी खुशी से इससे बगैर कोई बात किए अपने कमरे में चली गई। सफ़ीला बेच कर इन्हें खामोशी से अपने कमरे में ज़्यादा देख रहा था। इसकी हिम्मत नहीं हुई इनके पीछे इनके कमरे में जाने की। इनसे सुबह बात करने का सोचता वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया था। और इन कुछ दिनों में सफ़ीर को बेबी की खामोशी ने बेबस और जज कर सर पीटने पर मजबूर कर दिया था। वो जो क्या क्या ना सोच कर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब 1 हफ्ते में ही अपने पड़ोसियों से जज हो चुका था, जो इसकी बेबी को इसके खिलाफ ही कर चुके थे। वो इसे किसी सूरत माफ़ करने को तैयार ना थी, और इसे यहाँ से वापस जाने की धमकी भी दे चुकी थी, जिससे मजबूर होकर वो आज उनके गेट के सामने ना चाहते हुए भी खड़ा था। बेल बजाने पर कुछ ही देर बाद गेट खोला तो सामने रेबा थी, और हैरान और साकित तो रेबा भी रह गई थी। इसे अपने गेट पर देखकर फिर कुछ सोचकर खफगी से बोली, दादू यहाँ नहीं है। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, तो वो फ़ौरन से इसे रोक गया था। नहीं, मैं बेबे का नहीं पूछने आया, मैं इस दिन के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। इसे देखने की बजाय इर्द गिर्द देखने बोला था। तो आपको याद भी है 1 हफ्ते बाद आया। वो तंज़ी अंदाज में बोली थी। इसका तन सुनता वो सख्ती से जबड़े बीच गया था। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मांग चुका हूँ। बेबे मुझसे तब से बात नहीं कर रही, और मेरे लिए क्या मुकाम रखती हैं शायद तुम कभी जान ना सको। तो प्लीज़ तुम और वो अपने भाई को अपने साथ घर लेकर आना, और आकर इनसे मिलना। अगर फिर से इस तरह घर लाकर बेइज्जत करना, प्लीज़ मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मज़ीद ऐसा मत बोलो। वो इसकी बात बीच में ही काटता जज होकर बोला था, तो वो भी मज़ीद इसे तंग करने का इरादा तक करती मान गई थी। इसका इकरार सुनता कि मज़ीद इसे बात किए या इसकी सुने, वो वहाँ से चला गया था। वो मज़ीद इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता था। ये सब भी वो अपनी बेबे के लिए कड़वा घूंट भरने पर मजबूर हुआ था। सारे एहलकारों को हिदायत देते वो भी आगे बढ़ी। आज रात 12 बजे ही इन्हें यहाँ रेड का ऑर्डर मिला था। मंशियात की स्मगलिंग का काम यहीं से हो रहा था। काफ़ी देर सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वो ये सब कर पाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि ये रेड किसी आम शख्स पर नहीं, बल्कि शहर की मशहूर सियासी शख्सियत के फार्म हाउस पर डाली जाने वाली थी। इस सारे मिशन को वही लीड कर रही थी। ऐसे में वो और इसके साथी अपनी जी जान की बाजी लगा रहे थे। आज इतने महीनों की मेहनत के बाद वो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। अंदर 25 के लगभग लोग थे, हथियारों से लैस। बहुत से लोग पकड़े जा चुके थे, और ढेर सारी मंशियात भी वो अपनी तहवील में ले चुके थे, मगर कुछ लोग
घुटने टेकने पर राजी नहीं हो रहे थे। करीब 2 घंटे की जान तोड़ कोशिश के बाद वो सब पर काबू पाने में कामयाब हुए। इस बीच वो अपना बाजू भी जख्मी कर चुकी थी। गोली इसके बाजू को छूकर गुजरी थी जिससे बचत होगी, लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने जख्मी बाजू से लापरवाह थी। मैम, आपका काफ़ी खून बह चुका है, प्लीज़ पहले अस्पताल चले, फिर आपको वापस थाने भी लेकर चलना है। गुलाम खान से जब रहा ना गया तो फ़ौरन फिक्रमंदी से बोला था, हाँ ठीक है चलो, और सुनो मेरे घर से फ़ोन आए तो बोलना मीटिंग में हूँ, और मेरे ज़ख्मी होने के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। वो फ़ोन करने वाले अंदाज में बोले थे। जी ठीक है। वो फ़ौरन खफकी से आंखें घुमाकर बोला था। तो वो सर झटक कर जीप में बैठी तो गुलाम खान भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अस्पताल से बैंडेज करवाते से 2 बज चुके थे। सब काम से फारिग होते वो फ़ौरन घर के लिए निकली। अपना ख़राब यूनिफॉर्म वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, क्योंकि जन्नत बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गेट के पास पहुँचते ही किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर वो कार से निकलती, गेट खोलकर गाड़ी अंदर पार्क की। दूसरी तरफ सफ़िया अपने ऑफिस के काम की वजह से अब फारिग हुआ था, सोने का इरादा करता था। सब सामान समेटते वो खिड़की की तरफ आया जो खुली हुई थी। इसे बंद करते इसकी नज़र रीबा पर पड़ी, जो रात के इस वक्त घर आई थी। इसका रात के इतनी देर तक घर से बाहर रहने से बहुत नागवार गुजरा था। बहुत से मनफी ख्यालात इसके ज़हन में उभरे थे। फिर वो सर झटक कर खिड़की बंद करता अपने बेड की तरफ बढ़ गया था। रीबा जैसे ही लाउंज में आई तो जन्नत बेगम को जागते पाकर वो गहरा सांस भर कर रह गई थी। आप अभी तक जाग रही हैं? आपको पता तो है मेरी नौकरी ऐसी है। वो थकावट और दर्द से चूर खुद को नॉर्मल करते हुए इनसे बोली थी। हाँ जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ, माँ जो हूँ दिल के हाथों मजबूर। जब तक एक बार तुम्हें घर खैरियत से न देख लूँ सुकून कहाँ आता है। वो इसका सर चूमती मोहब्बत से बोली थी तो वो इनके हाथ थाम कर अपने होंठों से लगा गई। देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ, अब आप आराम करें, सुबह बात करेंगे, बहुत थक चुकी हूँ मैं, और खाना भी खा चुकी हूँ। वो इसकी बात सुनते सर हिलाते अपने कमरे में चली गई थी। वो अपने कमरे में आते बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी और कुछ ही देर में अपना इसे होश तक न रहा था। सुबह इसके कमरे से ना निकलने पर जन्नत बेगम फाइक को कॉलेज भेजती इसके कमरे में आई थी तो वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। वो हफास बाख्ता होकर कमरे से बाहर निकली। डॉक्टर को फ़ोन करने, फिक्र न करें, मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ दिन में तक ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, और ध्यान रखिएगा इनकी बैंडेज चेंज करवा लीजिएगा। डॉक्टर इन्हें हिदायत देती जा चुकी थी। जन्नत बेगम गुमसुम से इसके सहाराने बैठी हुई थी। आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? इस वक्त देखा है क्या हुआ है, और आपको अभी दवाई भी लेनी है। सफ़ीर इनको हड़बड़ी में जाता देख कर झंझला कर बोला था, अरे वो बच्ची इतनी बीमार है, इसका पता करने जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। और नाराज़गी से इससे बोलकर धीरे धीरे से चलती घर से निकली तो वो गुस्सा जब्त करता रह गया। हूँ बीमार, सब नाटक है, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। टेंशन सीकर। यार तू क्यों खार खाता है इस लड़की से? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? बेबे से ही तो मिलती है। वो सैफ तासिफ से सर हिलाता बोला था, मुझे नहीं पसंद किसी की दखल अंदाजी, तुम्हें मालूम तो है। फिर कैसे बोल रहे हो? बेजारी से बोलता कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खपकी से इसे की जानिब देखने लगा था। इस वक्त वो दोनों सफ़ीर के ऑफिस में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इस लड़की का जिक्र इसके बीच में आ चुका था। सैफ बेबे की इसके साथ नाराज़गी से भी वाकिफ था, तभी इसे बोला था, हर लड़की को एक ही तराजू में रखकर ना तोला करो, सब एक जैसी नहीं होती, और अब तुम्हें अपनी बिला वजह की खुद साख्ता सोचों से निकल आना चाहिए अगर सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो। माहीन ने जो भी किया इसका सबक इसको ज़रूर मिलेगा। और बस करो यार, इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, मेरा खून खौलने लगता है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो नफरत का इजहार करता बोला तो सैफ लब भींच के रह गया था। वाहिद वही इसका दोस्त था जो बिला तकल्लुफ़ से बातें कर सकता था, जो इसकी ज़िंदगी के सब पहलू से वाकिफ़ था। अभी ये बहस मज़ीद जारी रहती कि ऑफिस का दरवाज़ा खोल नॉक हुआ और इसका सेक्रेटरी था जो इससे मिस तारा फ़ारूक के आने का बता रहा था, जिससे इसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ था। सैफ दिल जला देने वाली मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखने लगा। इसे नज़रअंदाज करते हुए सेक्रेटरी को अपने मसरूफ़ होने का बोलता कि वो खुद ही इसके पीछे ऑफिस चली आई थी। मिस्टर सैफ, डेट्स नॉट गुड, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मेहमान को इतना वेट करवा रहे हैं। वो मसनूई खफगी से एक अदा से अपने डाई के गोल्डन बाल झटकते हुए बोले थे, मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए, तुम्हारा ख़ास मेहमान आया है तो तुम इनको वक्त दो। सफ़ीर, मैं मिलता हूँ फिर तुम्हें। वो इसकी हालत से महफूज होता है, इसके इशारों को नज़रअंदाज करता वहाँ से निकलता। दरवाजे के पास पहुँचते ही इसको देखते आंख विंग करता बाहर की तरफ चला गया था, जो सफ़ीर को मज़ीद तपा गई थी। जी फरमाइए मिस, आपका मुझसे कोई काम था? जहाँ तक मुझे याद है तो सब बातें आपके पापा से मैं इस प्रोजेक्ट की फाइनल कर चुका हूँ। मज़ीद मेरा नहीं ख्याल किसी डिस्कशन की ज़रूरत है। वो संजीदगी से बगैर किसी लचक के बोला था।
تو کیا ہوا مسٹر سفیر؟ ضروری تو نہیں ہمیشہ کام ہی ہو سکتا ہے، ہم پارٹنرز ہیں، میرا مطلب ہے بزنس پارٹنر۔ وہ گڑبڑا کر وضاحت دیتی بولی تو تب بھی چپ رہا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے ملتی جاؤں، لیکن میں فارغ بندہ نہیں ہوں مس، مجھے اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، سو نیکسٹ ٹائم پہلے میری سیکرٹری سے پوچھ لیجیے گا، فی الحال تو میں چلتا ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور اسے مزید کوئی بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے آفس کے دروازہ کھولتا، جیسے اسے یہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ لب بھیجتی سے بے عزتی پر سرخ چہرہ لیے وہاں سے تن پن کرتے نکلتی چلی گئی۔ اپنے سیکرٹری کو بلا کر وہ اس پر برہم ہونے لگا تھا۔ آئندہ جب بھی یہاں آئے تو مجھ تک بھیجنے کی بجائے اسے واپس چلتا کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اسے درشنگی سے بولا تو وہ گھبرا کر جی سر بولتا وہاں سے نکلا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ریبا، کیوں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ فائق کا کیا ہوتا؟ ہم دونوں کا سوچا ہے تم نے؟ وہ روتے ہوئے سے بولی تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ فائق کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا جب سے اسے پتہ چلا کہ اسے گولی لگی ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں امی، میں اب ان سے بات نہیں کروں گا۔ فائق شدید غصے سے روتے ہوئے بولتا اپنے کونے میں بند ہو چکا تھا اور بے بسی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میری جاب کیسی ہے، پھر بھی آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، بس اتنی سی وجہ سے، آپ لوگوں کی اس حالت کی وجہ سے نہیں بتایا تھا میں نے آپ کو، کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ مجھے؟ وہ روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپانے لگی تھی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے امی، اپنے باپ کو یہ ثابت کر چکی ہوں کہ میں بھی کسی بیٹے سے کم نہیں ہوں۔ جسے ثابت کرنا چاہتی ہو اسے معلوم تک نہیں ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوگا۔ تم کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہو ریبا؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ نہ بھی پتا ہو تو بہت جلد پتہ چل جائے گا اور وہ پچھتائیں گے بھی۔ مجھے بس اسی دن کا انتظار ہے اور پھر میں نے دھکاروں گی، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے مجھے دھکارا تھا، صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ اور میں سب پتہ کروا چکی ہوں امی، آپ کو معلوم نہیں جس عورت سے انہوں نے بیٹے کے لیے شادی کی تھی وہ انہیں کوئی اولاد نہیں دے سکی۔ وہ طنزی انداز میں ان سے بولی تو جنت بیگم فق نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہو ریبا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس انسان کو فائق کا نہیں پتا کہ اس کا بیٹا بھی ہے، ایک بیٹی کے علاوہ، تو وہ فائق کو ہم سے چھین لے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ریبا، اپنی ماں پر رحم کھاؤ، میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اپنی زندگی میں، اب تم میں سے کسی کی بھی جدائی میری موت کا سبب بنے گی۔ تم یہ نوکری چھوڑ دو، تمہارے نانوں نے اتنا تو چھوڑا ہے کہ ہم آرام سے زندگی گزار سکیں، اور تمہاری شادی بھی میں دھوم دھام سے کر سکتی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے التجائی انداز میں بولی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں امی پلیز ایسا مت بولیں، یہ نوکری اب میں نہیں چھوڑ سکتی، اس پیشے سے مجھے بہت سے محبت ہے، میری جان تو جا سکتی ہے مگر یہ نوکری کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گی، آپ مجھ سے ایسی ضد مت کریں۔ اور رہی بات فائق کی تو کوئی اس سے ہم سے الگ نہیں کر سکتا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اور وہ شخص اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ سب کر سکے۔ اور رہی بات مجھے گولی لگنے کی تو امی موت تو سب کو آنی ہے، اس کے لیے تو بس ایک بہانہ ہی کافی ہے، اور وہ جو بھی ہو میں اس پیشے سے تعلق نہ بھی رکھتی ہوں تو کون سا موت مجھ سے دور رہے گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میں نے کتنی ہی ماؤں کی گود اجڑنے سے بچائی ہے اور یہ مشن کامیاب ٹھہرا۔ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر کہ خدا نے مجھے تم جیسی بیٹی سے نوازا جو میرے برے سے برے حالات میں بھی میری ڈال بنی۔ منم آنکھوں سے بولتی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، جب یہ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ جانتی تھی کچھ معاملوں میں کسی کی بھی نہیں سننے والی، اس وقت اس کو ہر درد چپ چاپ سہنے کے ساتھ بہت تلخ بھی بنا دیا ہے۔ سب سے ہنس کر ملنے والی اپنے اندر کیا کچھ درد چھپائے پھرتی ہے کسی کو معلوم تک نہیں تھا۔ اس نے آج تک اپنی ماں کو ان باتوں کی ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی۔ چلے اب صلح ہو گئی ہے تو میں جا کر اب ذرا اپنے شہزادے کو منا لوں، اس کی ناراضگی میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ روحانسی ہوتی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اب جب تم اس کی کوئی بات نہیں مانو گی تو یہ سب تو جھیلنا پڑے گا نا تمہیں، آخر وہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ جنت بیگم اس کی بات سن کر مسکرا کر بولتی اس کے ساتھ ہو لی تھی، اس وقت اپنے کیجول ڈریس میں تھی، اپنے کسی کیس کی پوچھ تاچھ کرتی ہوئی یہاں مال آئی تھی کہ اس کی نظر سفیر پر پڑی۔ وہ کسی فضول عورت کا سامان پکڑنے سڑک پار کروا رہا تھا۔ اس جلاد کا یہ روپ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ ابھی وہ پرشوق نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیر زاد تم اس دل کو بہا گئے ہو، کیا کروں اب میں اپنے دل کے ساتھ؟ یہ دل آیا ہے تم پر جس کے مجھے دیکھ کے ہی منہ کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا میرا؟ وہ ایک دم ہی دل گرفتگی سے خود سے بڑبڑائی تھی۔ آج بہت دن بعد اس کا دل بیبے سے خود مل کر آج بہت دنوں بعد اس کا دل کیا کہ بیبی سے خود مل کر آئے۔ اپنے نئے کیس کی وجہ سے وہ وقت بھی نہیں نکال پا رہی تھی اور گھر بھی لیٹ آ رہی تھی۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلی، اس کا رخ سفیر کے گھر کی طرف تھا۔ گیٹ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئی، پھر دور
فیاض کو جاتے دیکھ وہ سمجھ گئی پاس ہی کسی شاپ تک گیا ہوگا، مگر اس کی اس لاپرواہی پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ گیٹ بند کرتی ابھی اس نے اندر قدم بڑھا ہی تھا کہ گیٹ کی بیل ہونے پر غصے سے پلٹی کہ ضرور فیضو ہوگا گیٹ کھولنے پر اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، جب اس نے گیٹ کے پاس ماڈرن سی بولڈ ڈریس میں کسی لڑکی کو کھڑے دیکھ اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ اسے لڑکی کو دیکھ کر جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ منہ کا زاویہ بگاڑتے سے بولی تھی۔ تم کون ہو اور سفیر کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس ماڈرن لڑکی نے بیک وقت آنکھوں میں حیرانگی اور ناگواری لیے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ میرا گھر ہے، اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اور گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آنکھیں ٹپٹپا کر بولتی، ساتھ پیچھے گھر کے اندر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں پکڑی ہی نہ جائے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا شوہر؟ تم سفیر کی وائف ہو؟ شاک سی بولی تھی۔ جی بالکل، آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ ناک سکڑ کر بولی۔ وہ الگ بات کے اندر پکڑ جانے وہ الگ بات کے اندر پکڑ دھکڑ بھی جاری تھی، کہیں وہ چلاتی یہاں نہ آ جائے۔ اچھا دیکھیں ہمارا وقت ضائع نہیں کریں، ہم لوگوں کی بھی کوئی پرائیویسی ہے۔ اب سنڈے والے دن تو ہم میاں بیوی کو بخش دیا کریں۔ آ گئی ہوگی اٹھ کر آفس کا کام لے کر، سنڈے کو بھی سکون نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولتی اس کے منہ پر گیٹ بند کر چکی تھی۔ تارا اس سلوک پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابھی تو سفیر کے شادی شدہ ہونے کے صدمے سے ریک سے نہیں نکل پائی تھی کہ اوپر سے اتنی بے عزتی، اس کی اتنی ہمت، مجھے نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا جیسے میں ایک معمولی سی امپلائی ہوں۔ یہ حرکت تمہیں بہت بھاری پڑے گی سفیر۔ وہ غصے سے بند گیٹ کو کھولتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلے گی۔ ادھر ریبا سفیر کے گھر پر موجود نہ ہونے کا شکر مناتی بیبی سے ملتی، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھتی، وہاں سے فوراً نکل آئی تھی۔ وہ بھی سفیر کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں اس وقت بڑھتی چوڑی ڈکیتی کی وارداتوں نے شہری کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ اوپر سے بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری نے مزید صورتحال تباہ کر دی تھی۔ مشکل سے آئے 4 پیسوں کو بھی یہ ان غریبوں سے چھین لیتے تھے۔ اس وقت بھی تھانے میں ایک شور برپا تھا۔ ایک زخمی بوڑھا شخص رو رو کر ان سے مدد کی اپیل کر رہا تھا۔ اس کی محنت سے کمائی جمع پونجی تو گئی، ساتھ اس کا بیٹا ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، جو بچانے کے چکر میں ان کی گولی کا نشانہ بن بیٹھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی کسی ضروری کیس کی اسٹڈی کر رہی تھی کہ اس شور پر اپنے کیبن سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ محسوس اپنے پروفیشنل انداز میں سنجیدگی سے بولی تھی۔ میم ڈکیتی کی واردات کا کیس آیا ہے، اور میم یہ وہی ہے جو ہر بار اپنے اثر و رسوخ سے بچ جاتا ہے۔ نشاندہی بھی ہو چکی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ 2 دن ہی اندر رہ سکا ہے۔ کانسٹیبل کی بات سن کر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ ایک نظر اس بوڑھے ضعیف پر ڈالی جو بے بسی کی داستان بنا اس کی طرف آس سے دیکھ رہا تھا۔ رفیق چاہے ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، فوراً سے اسے گرفتار کرو۔ ان لوگوں کو شام میں مجھے وہ لوگ کہاں چاہیے یہ بھی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ فوراً ٹیم کو لے کر نکلو، دیر نہ ہو۔ وہ انہیں آرڈر دیتی اٹل لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ اس شخص کو لے کر اپنے کیبن میں آئی تھی، ملازم سے کہہ کے ان کے لیے پانی لانے کو کہا تھا۔ بابا آپ فکر مت کریں، آپ کا پیسہ بھی ملے گا، اور آپ کو اور ان کو بھی سزا کے بابا فکر مت کریں، آپ کا پیسہ بھی آپ کو ملے گا اور ان کو سزا بھی ملے گی۔ دوبارہ وہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی مجھے میرے پیسے مل جائیں، یہی بہت ہے۔ میری بڑی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے ہم دونوں نے بہت مشکل سے جمع کیے تھے۔ میری بیٹی کی شادی بہت مشکل سے طے ہوئی ہے، رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ بس خیر سے مجھے وہ پیسے مل جائے، بیٹی تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ مجھ لاچار پر اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑتا ضعیف رو پڑا تھا۔ ان کی بات سنتے وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا چکی تھی، لیکن ان لوگوں کو عبرتناک سزا ضرور دینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، چاہے اس کی نوکری ہی کیوں نہ خطرے میں پڑ جائے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں مسٹر فاروق، یہ ڈیل آپ نے کس خوشی میں ختم کی ہے جبکہ کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا؟ پھر اس کے سیکرٹری کے ذریعے سے یہ نوٹس ملا تھا اور شدید غصے میں اس کے آفس میں موجود تھا۔ جواب مسٹر فاروق کی بجائے تارا کی طرف سے آیا، جو اس کے آفس میں ہی سائڈ پر پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ دیکھو مسٹر، اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیل میں نے ہی سائن کی تھی تو میں ہی توڑ رہی ہوں، اور اس کی وجہ اپنی بیوی سے پوچھو جس نے مجھے بے عزت کر کے تمہارے گھر سے نکالا تھا۔ تارا نحوست بھرے انداز میں بولی تھی، اور اسے اس کا شادی شدہ ہونا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وات دا ہیل بیوی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیوی کہاں سے آئی؟ وہی جو تمہارے گھر پر تھی اور خود کو تمہاری بیوی بول رہی تھی۔ دیکھو تم پھر مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اور ایک منٹ تو میرے گھر پر کیا کرنے آئی تھی؟ وہ جھنجھلاتا ہوا ضبط کھو کر غصے سے بولا تھا۔ تارا ایک دم گڑبڑا کے تھی۔ مسٹر سفیر، آپ اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں۔ جب ایک بار بول چکی ہے میری بیٹی کا ڈیل کینسل ہے تو بس بات ختم۔ میں اپنی بیٹی کی کوئی بات رد نہیں کرتا، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں، تو ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ مسٹر فاروق بدتمیزی سے بولے تو مزید کوئی بات کہے بنا ایک نظر دونوں کو غصے سے گھورتا چلا گیا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ وہ غم و غصے سے اپنی کار گھر
وہ غم و غصے سے اپنی کار گھر کھڑی کرتا واپس باہر نکلا۔ اس کا رخ ریبا کے گھر کی جانب تھا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ صرف اس لڑکی کے مذاق کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس تارا سے جانے کیا کچھ سننے کو ملا تھا جس کو وہ کسی خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کو اندازہ ہو چکا تھا یہ سب کیا دھرا اسی لڑکی کا تھا۔ بیل بجانے پر دوسری طرف ریبا کی امی تھی، جو بغیر دیکھے شدید غصے میں اس کو سنانے لگا تھا، لیکن مسز جنت کو دیکھ کر لب ہچ گیا تھا۔ وہ مجھے مس ریبا سے ملنا تھا، کوئی ضروری کام تھا۔ بیٹا وہ تو اس وقت اپنے آفس میں ہوگی، گھر نہیں ہے۔ جنت بیگم اس کو اپنے گیٹ پر اور وہ بھی ریبا کا پوچھتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ ایک دم شدید حیران ہوا تھا اس کی آفس والی بات سن کر۔ وہ تو اسے کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا۔ یہ جاب کب سے کرنے لگی؟ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت ہے نا؟ مسز جنت اسے سوچوں میں گم دیکھ کر متفکر سی بولی تھی۔ نہیں آنٹی، خیریت تھی بس۔ کیا بتا سکتی ہیں وہ کب تک آئے گی؟ آج کا میں نہیں بتا سکتی، اکثر وہ رات کو بھی نہیں آتی۔ کیا رات تک؟ ہاں بیٹا، اگر زیادہ ضروری کام ہے تو میں اسے بتا دوں گی اور تم سے گھر آ کر مل لے گی۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، آپ کا شکریہ بہت۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے مایوس وہاں سے چلا گیا تھا، بتا کر بھی نہیں کیا تھا کہ کیا کام تھا۔ آج کل کے بچے بنا بڑوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جنت بیگم کندھے اچکا گئی تھی۔ واپسی گھر کی طرف جاتے ہوئے خود سے سوال جواب کرتا الجھتا جا رہا تھا۔ یہ کس آفس میں کام کرتی ہے جو اپنے امپلائی کو رات تک بٹھا کر کام لیتے ہیں؟ اور آنٹی کتنے آرام سے بتا رہی تھی، جیسے بیٹی کی نہیں بیٹے کی بات کر رہی ہوں، اور بیٹی کی اس روٹین سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیسی لاپرواہی ہے، وہ بھی ایک لڑکی کے معاملے میں۔ ضرور سب کو دھوکے میں رکھا ہوگا۔ اس نے شکل سے جتنی معصوم لگتی ہے، حرکتیں اس کے الٹ ہیں۔ کتنی بھولی ماں ہے، اور بھائی اپنی بہن کے اخلاق کو سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ تلخی سے سوچ سکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، بازار لوگوں کے ہجوم سے پُر تھا۔ پیر دھرنے کو جگہ تک نہ تھی۔ لوگ اپنی اپنی روزی روٹی کمانے میں جتے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لاپرواہ مصروف اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک طرف سے اڑتا شور ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اب آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگی تھی۔ وہ سب اور بھی آس پاس گزرتے لوگ بھی اب اس بھیڑ میں جمع ہونا شروع ہوئے تھے، اصل معاشرہ جاننے کے لیے۔ کچھ لوگ اشتعال غصے سے بھرے 3 لوگوں کو گھسیٹ کر لا رہے تھے، جو ان کو گالیاں بکتے اور خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ دیکھو، چھوڑ دو ہمیں، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے۔ تم جانتے نہیں ہو ہمیں، ہم لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم وہ حرام خور لوگ ہو جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ محنت مزدوری سے کمایا جانے والا ہمارا حلال رزق تم لوگوں کے پیٹ کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تم لوگوں کے لوٹ مار ڈکیتی کی وجہ سے بہت سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کسی کی ماں کی گود تک اجڑ جاتی ہے تو کسی کے سر سے باپ اور شوہر کا سایہ تک چھین کر بھی آرام سے کھلے عام دن مناتے پھرتے ہیں۔ اور رہی پولیس کی بات، تو مظلوم بس انصاف کی راہ تکتے تکتے اگلے جہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص چیخ کر لوگوں کو بھی اشتعال دلا رہا تھا۔ باقی 3 لوگ اپنی ٹانگوں اور مکوں سے ان کی خدمت کر رہے تھے، اور لوگوں کے ہجوم کو بس ایک چنگاری کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان سے اس کا قصور تو بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے ان کو سزا سناتے ہیں۔ سب کی اتنا سننے کی دیر تھی کہ وہ سب غم و غصے سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان لوگوں کی چیخو پکار ہجوم میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ لوگ جو ان کو یہاں تک لائے تھے ہجوم سے نکلتے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچی، ان لوگوں کے ہجوم کو ہٹانے لگی، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی بھڑکی ہوئی عوام نے ان کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایک کی تو موقع پر موت ہی ہو گئی تھی، جبکہ باقی 2 کی بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی کہ وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو چکے تھے۔ میم، اگر آپ کے اس کارنامے کی خبر اوپر تک پہنچ گئی نا تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ غلام خان پریشانی سے بولا تھا۔ آپ کی تو خیر ہے میم، مگر میرے گھر میں اکیلا میں ہی کمانے والا ہوں۔ غلام خان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا نام اس میں کہیں نہیں آئے گا، اور بے فکر رہیں، آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، میرے ہوتے ہوئے فکر مت کریں۔ انداز میں لاپرواہی تھی، جیسے یہ اتنی اہم بات نہ ہو۔ خیر یہ سب چھوڑیں اور یہ بتائیں، شمی کی شادی ہوگی؟ لڑکے والے کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہے نا؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اب کے انداز فکر لیے ہوئے تھا، جیسے بہت اہم بات ہو۔ جی میڈم، آپ جو میری بیٹی کی شادی پر ان لوگوں کو دھمکی دے کر آئی تھی، ان کی مجال جو وہ اپنی موت کو دعوت دے۔ شمی بھی بہت تیز ہے، مجال ہے جو کوئی بات آپ سے چھپائے۔ منہ بنا کر روٹھے پن سے بولتا اور ریبا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک کرتی ہے، وہ سمجھدار ہے بہت۔ اس دن وہ نہ بتاتی تو آپ تو بیٹی کو بہت سمجھتے، مزید قرضے میں ڈوبنے کی تیاری کر رہے تھے، جو پھر ساری عمر ختم تو نہ ہوتا، الٹا بڑھتا چلا جاتا۔ وہ طنزی انداز میں بولی تھی، آپ مجھے موضوع سے گھما رہی ہیں میم، میری جان یہاں آدھی ہوئی جا رہی ہے اور آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی۔ سب کا آپ کی نوکری پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے جانتی ہیں آپ؟ وہ
جلاتے ہوئے بولا تھا، انداز میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ غلام خان نے اس کے وارننگ دیتی نظروں کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے سلام کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سارا پلان اس نے سیٹ ہی اس انداز میں کیا تھا کہ ثبوت نہ ملنے پر اس کو وہی بند کر دیا گیا۔ تھکن سے چور وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اتنے دن سے اس کیس میں الجھنے کی وجہ سے وہ سکون سے سو بھی نہیں پائی تھی اور نہ ہی اس شخص دشمن جہاں کو ایک نظر دیکھ پائی تھی جس سے دل بہت اداس اور بے چین تھا۔ لیکن مسز جنت کے بتانے پر کہ سفیر کسی ضروری کام سے ملنے آیا تھا وہ تو خوشگوار حیرت میں گری۔ پہلے تو حیرت زدہ ان کو دیکھ رہی تھی کہ آیا اس نے جو سنا وہ سچ تھا یا نہیں۔ پھر سب بھول بھال کر فریش ہوتی اس کے گھر چل پڑی تھی اور اس بیچ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ اس نے کیا کیا تھا اور وہی ضروری کام کیا ہو سکتا ہے۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور وہ دیکھنے چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ آج کے بعد وہ اس کے گھر میں دوبارہ قدم ہی رکھنا نہیں چاہے گی۔ السلام علیکم بیبے، کیسی ہیں آپ؟ وہ خوشی اور جوش سے ان کے گلے لگی تھی۔ بیبے اس کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے اس سے ملی بھی نہیں تھی اور جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ تھان پان سی لڑکی پولیس آفیسر ہے تب سے تو وہ اس کو اور بھی پسند کرنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں ان کی خواہش تھی کہ اس کی شادی سفیر سے ہو، مگر وہ جانتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ سوچ کر ہی وہ دل محظوظ کر رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے، کہاں تھی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ بیبے آپ کو معلوم ہے میری جاب کیسی ہے، اب کیا کروں؟ جیسے ہی وقت ملا فوراً سے بھاگتی آئی ہوں۔ ان سے بولنے کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ ساتھ یہاں وہاں نظر دوڑا رہی تھی۔ سفیر جو اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے فائل میں سر دیے پریشان بیٹھا تھا، تنگ آ کر کافی پینے کی نیت سے نیچے کا رخ کرتے آیا، لیکن سامنے ہی اس لڑکی کو بیبے سے باتیں کرتا دیکھ اسے اپنی بے عزتی یاد آئی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس آیا، وہ جو بیبے سے باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیسے ہیں آپ مسٹر سفیر؟ امی نے بتایا آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ دل فریب نظروں سے اسے دیکھتی فوراً سلام جھاڑتی ہوئی بولی تھی، نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹی تھی۔ ہاں بہت ضروری کام تھا، وہ سنجیدگی کے ساتھ لہجے میں بولا تو اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ بیبے جان، بیبے ان کو باتیں کرتا چھوڑ فیضو کو کچھ لانے کا بولنے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا تم نے میرے گھر آئی مہمانوں کو خود کو میری بیوی کہا ہے؟ ریبا کو بالکل اندازہ نہیں تھا وہ یہ کیا بات کہے گا، اس کو سمجھ نہیں کیا بولے۔ وہ خفت زدہ اور شرمندگی سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہم باہر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ التجائی نظروں سے بیبے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ اسے باہر لے آیا۔ وہ میں نے محض ایک شرارت کی تھی بس۔ وہ شرمندگی سے اصل بات چھپا گئی تھی۔ شرارت تمہارے لیے وہ ایک شرارت تھی؟ ایک آبروش کھا کر وہ دانت پیس کے بولا تھا۔ وہ تو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں بیبے سے ملنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے رشتہ داریاں بنانا شروع کر دو، وہ درشنگی سے بولا تھا۔ ویسے تمہاری اوقات ہے میری بیوی بننے کی، تم نے کیا سوچ کر خود کو میری بیوی ثابت کیا؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی کا آپ کے گھر آنا مجھے اچھا نہیں لگا تو بولتی ہے۔ وہ اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی بے ساختہ بول گئی تھی۔ اس کی باتیں سے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی، مزید برداشت کرنے کی سکت بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے سچ بول گئی۔ اس کی بات سنتا ہوا وہ لب بیچ گیا تھا۔ تمہاری کوئی عزت نفس بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی یہ بات کرتے ہوئے؟ وہ اس کے نزدیک آتا نفرت زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ذلت سے خود کو زمین میں دستہ ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اتنی نفرت، اس کا قصور ہی کیا تھا؟ اس سے محبت کرنا اور شادی کی پیشکش کرنا۔ اوہ سوری، میری ہی غلطی ہے، میں کیسے بھول گیا؟ لہجہ مصنوعی افسوس بھرا تھا۔ تم جیسے لڑکیوں کی کیا عزت نفس ہوگی، تمہارے لیے تو یہ عام سی بات ہے نا؟ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے وہ طنز کے تیر برساتا اس کے پہلے سے زخمی دل کو مزید زخمی کر گیا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی عزت دار لڑکیوں کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں۔ وہ آنکھوں میں ناگواری اور نفرت لیے بولا تھا۔ جہاں کہیں امیر لڑکا دیکھا پڑ گئیں اس کے پیچھے۔ بلڈی گولڈ ڈگرز، وہ کراہت تمیز لہجے میں بولتا اسے سن چھوڑے جا چکا تھا اور وہ شل کھڑی اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ امی آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ کیوں کیا ہوا بیٹا؟ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی میری بات کا ٹھیک سے جواب دیتی ہیں۔ فائق ناشتے کی ٹیبل پر پریشان سے لہجے میں جنت بیگم سے بولا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگا، بلکہ وہ تو ایک ہفتے سے گھر بھی لیٹ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کیس کی وجہ سے پریشان ہو۔ میں پوچھتی ہوں اس سے تم پریشان نہ ہو اور جلدی سے ناشتہ کرو، نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گی۔ پھر وہ ناراض ضرور ہوگی جی، مگر آپ آپی سے پوچھیے گا ضرور، مجھے تو وہ کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ بقول ان کے کہ میں تو ابھی چھوٹا بچہ ہوں نا۔ منہ کے زاویے بگاڑتا اپنا بیگ لیتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جنت بیگم مسکراتی ہوئی سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ سنجیدگی اب مستقل اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ غلام خان بھی اپنی میڈم کا یہ روپ دیکھ کر محتاط رہنے لگا تھا۔ بیبے کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی مگر وہ ان سے بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا وہ اس گھر میں قدم تک نہیں رکھے گی۔ اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، کیسے وہ اپنی عزت نفس کو مار کے اس کے آگے ہاتھ پھیلا گئی۔ وہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سوچ کے اس کو سچ لگنے لگی تھی۔ آفس میں بیٹھی وہ فائل کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی کہ
دیکھ رہی تھی کہ اس کے پرسنل فون پر انجان نمبر سے آتی کال اسے چونکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں خاص سے فون کان سے لگاتی اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولی تھی، ہیلو، لیکن مقابل کی بات سنتی بھڑک اٹھی تھی، ایک ہی بھائی ہے تمہارا، اور وہ بھی اتنا خوبصورت، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بکواس بند کرو، کون بول رہا ہے؟ فون میں سے آتی اجنبی خباثت بھری آواز پر وہ سرخ چہرہ لیے چیخ اٹھی تھی، آہستہ میڈم جی، آہستہ، لگتا ہے میری ادھوری بات ہی تمہارا کلیجہ چیر گئی ہے۔ خیر میں کیا کہہ رہا تھا کہ تیرا بھائی میرے بندوں کو بہت بھاگ گیا ہے، اور شٹ اپ، کون بکواس کر رہا ہے؟ جانتے نہیں ہو پولیس والوں کو دھمکی دینے کا انجام؟ زبان گتی سے کھینچ لوں گی، اور تو ہے کون فون پر گیدڑ بن کر دھمکیاں دے رہا ہے؟ سامنے آ، پھر بتاتی ہوں۔ اسی کا لہجہ اپناتی اس کے انداز میں بولتی مقابل کو انگاروں کو لوٹنے پر مجبور کر گئی تھی، بکواس بند کر، اپنی تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں؟ بہت اچھا رہی ہے نا تو اپنے عہدے کی بنا پر یہ سیٹ چھیننے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی تو کیا سمجھتی ہے میرے بندوں کو ایسے مروا کر تو بچ جائے گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ مجھ سے پنگا لے کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ خباثت بھرا لہجہ لیے آخر میں بھدا سا کہہ کے میں بدل گیا تھا، تیری ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں، چوہے کی طرح بل میں بیٹھ کر چیخنے سے بہتر ہے سامنے آ کر بات کر، اور ہاں، سب میرا کیا دھرا ہے، کیا کر لے گا تو؟ جیسے ہی مجھے پتہ لگا تیرے بارے میں تو میں تجھ سمیت سارے چوہوں کو بل سے نکال کر یہی حال کروں گی۔ سب کا ہمت ہے تو سامنے آئے۔ ایک لفظ چبا کر فون بند کر چکی تھی وہ، جو تاثرات غصے اور کرخت کے لیے ہوئے تھے اب اچانک پریشانی میں ڈل چکے تھے۔ وہ فوراً سے اپنی چیزیں سمیٹتے پولیس اسٹیشن سے باہر بھاگی تھی۔ اسے دیکھ باقی اہلکار بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئے۔ غلام خان سب سے آگے تھے، وہ اپنی میڈم کے یوں اچانک جانے پر ہڑبڑا کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا میڈم، خیریت ہے؟ نہیں غلام خان، بالکل بھی خیریت نہیں ہے، آپ جلدی سے جائیں اور جا کر گھر پتہ کریں فائقہ گھر آ چکا ہے یا نہیں، تب تک میں اس کے کالج پتہ کرتی ہوں۔ اتنا بولتی وہ بغیر اس کی ہاں نہ سنے وہاں سے نکل گئی تھی۔ غلام خان اپنے ایک دو اور لوگوں کو لے کر اس کے گھر کی طرف نکلا تھا۔ کالج سے پتہ کرنے پر سے معلوم ہوا وہ آج جلدی نکل چکا تھا، اکیڈمی بھی وہ نہیں آیا تھا۔ غلام خان کے بتانے پر وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا، جس سے وہ پریشانی سے اب جگہ جگہ جا کر وہاں ڈھونڈ رہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس کے نہ ملنے پر اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی پریشانی میں دو جگہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس بیچ اس کو سر پر چوٹ بھی لگ چکی تھی، جس سے خون رستا رستا اب خشک ہو چکا تھا، مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ شام کے 6 بج چکے تھے، وہ نم آنکھیں لیے مایوسی کی حالت میں گھر کو نکلی تھی۔ اب غلام خان اور کچھ لوگ پھر سے نکل چکے تھے فائقہ ڈھونڈنے میں۔ وہ گھر کے قریب آتی گاڑی سے باہر نکلی تو جنت بیگم کا گیٹ کھولے نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب آئی تھی، مگر اس کے قریب آتے اسے شوق سے وہیں رک گئی تھی۔ ریبا بچے، یہ سب کیا ہوا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے اسے ڈنڈولتے ہوئے خواص باختہ ہو کر روتی ہوئی بولی تھی ریبا، اس سے پہلے انہیں کچھ بولتی کہ اس سے پہلے ہی 3 اسلحہ لیس لوگوں سے بھری گاڑیاں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ ریبا بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی، البتہ جنت بیگم خوف سے ریبا کے قریب آتی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ بڑی سی وائٹ بوچھار سے ایک آدمی بڑی سی شال کو سنبھالتا باہر نکلا، جسے دیکھ کر ریبا بالکل بھی نہیں چونکی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کے خلاف اس نے 1 ماہ پہلے ریڈ ڈلوائی تھی، مگر اس کا تعلق سیاسی شخصیت ہونے کی وجہ سے پھر آزاد تھا۔ کہیں میڈم جی کیسی ہیں؟ یاد تو بہت کیا ہوگا مجھے آپ نے؟ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں اس کی طرف چھوڑتا ہوا مکروہ سا ہنستا ہوا بولا تھا۔ ریبا بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھنے لگی تھی۔ نفاست سیٹ کیے گئے بال بکھرنے سے کئی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھی، خون سے تر آدھا چہرہ اب خشک ہونے کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، ماتھے پر پھیلی 1-2 لٹیں بھی چپکی ہوئی تھیں۔ ابرو پر بنے گہرے کٹ سے بھی اس کے تاثر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف سفیر نے اس دن سے ریبا کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اپنے گھر آتے دیکھا تھا۔ وہ حیران ضرور ہوا تھا، اسے لگا تھا وہ اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی، مگر یوں اس کے غائب ہونے کی وہ توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن پھر اسے اس کی کوئی چال سمجھتا وہ اگنور کر گیا تھا، شاید بیبے کو جواز بنا کر پھر سے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی تو وہ اسے بالکل نہیں بخشے گا۔ اس کا غصہ بھی اب کچھ حد تک ختم ہو چکا تھا جب سے اسے نیا پروجیکٹ ملا تھا، نہیں تو وہ اتنی بڑی ناکامی بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اسے اپنے چچا کو دکھانا بھی تو تھا۔ اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنے گھر کو نکلا تھا، بیبے کو پریشان دروازے پر کھڑا پایا تو وہ بھی الجھن اور پریشانی سے کار باہر ہی پارک کرتا نکلا، مگر ان کو پریشانی سے ایک طرف متوجہ پا کر اس کی نظر بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں گئی تھی تو ریبا کے گھر کے پاس 3 اسلحہ لیس گاڑیوں کو کھڑی دیکھ وہ پریشان ہوتا بیبے کے پاس آیا تھا۔ بیبے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سفیر پتر، دیکھ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ریبا کے گھر کے پاس اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ تو شکل سے ہی اتنے خطرناک لگ رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی بندوقیں بھی ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ جا کے دیکھ تو صحیح، وہ ہے بھی تنہا، عورتیں کوئی مرد بھی نہیں ہیں ان کے گھر میں، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ گھبراہٹ سے خواص باختہ ہو کر بولی تھی۔ بیبے، آپ ہائپر نہ ہو، میں دیکھتا ہوں جا کر، آپ ریلیکس رہیں، انہیں تسلی دیتا ہوا ماتھے پر بل لیے ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔
ضرور اس لڑکی نے کچھ کیا ہوگا، مگر وہاں آتے اس کے قدموں کی رفتار کو بریک لگی جب اس نے زخمی سی ریبا کو پولیس یونیفارم میں دیکھا تھا۔ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں کیا ہوا بیٹا؟ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک سے آپ بات بھی نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی میری بات کا ٹھیک سے جواب دیتی ہیں۔ فائق ناشتے کی ٹیبل پر پریشان سے لہجے میں جنت سے بولا تھا۔ اچھا ہے، لیکن مجھے تو یہ پچھلا ہی ہے، یہ رپیٹ ہوا ہے پچھلا۔ یہاں سے ریبا کا پولیس یونیفارم میں ہونا اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ اسے اس قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آنٹی جنت جو خوفزدہ سی کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، سفیر کو دیکھتے ایک مرد کے ہونے کا انہیں حوصلہ ملا۔ وہ جو اس کی طرف اجلت بھرے انداز میں اس کے پاس آئے۔ بیٹا تم ہی دیکھو یہ لوگ کون ہیں؟ اور فائق بھی ابھی تک گھر نہیں آیا، اوپر سے یہ لوگ روتے ہوئے اس سے بولی تو وہ لب بھیجتا ان کو تسلی دیتا آگے بڑھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کون ہے آپ لوگ؟ وہ اس وڈیرے کے سامنے آتا ماتھے پر بل لیے ان سے بولا تو وہ وڈیرا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ریبا کی طرف مڑا تھا۔ اور تم نے اپنے چاہنے والے بھی پال رکھے ہیں انسپکٹرنی؟ ویسے مجھ میں کیا کمی تھی؟ اس سے زیادہ جی دار ہوں، ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ وہ کمینگی سے ایک آنکھ ونک کرتا خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ خبیث انسان بغیر سفیر کی برداشت سے باہر ہوا اور اس کا گریبان پکڑتا اس پر دھاڑا تھا۔ اس کے اسلحہ لیس باڈی گارڈ سب دیکھ کر اپنی بندوقیں اس پر تان گئے تھے۔ وہ گولی چلاتے کہ اس وڈیرے نے ایک ہی اشارے پر وہیں رک گئے تھے۔ جوان خون ہو لڑکی اور بہت جوش دکھا رہی ہو، مگر تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے ایک اشارے پر سارا جوش اتر جائے گا۔ ایک نظر اپنے باڈی گارڈ پر ڈالتے وہ وارننگ دے گیا تھا، تم سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بیچ میں پڑھ کر اپنی موت کو دعوت مت دو۔ وہ ترشنگی سے اپنا گریبان چھڑواتا دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ ریبا جو بتاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی، دھیرے سے آگے بڑھتی سفیر کو ایک ہاتھ سے پرے ہٹاتی اس کے مقابل آئی تھی۔ وہ دیکھیں تو جیسے بھونکنے والے تو صرف بھونک سکتے ہیں، ایک لفظ نفس سے چبا کر بولی تھی۔ تو اپنی اوقات مت بھول، بکواس بند کر۔ اس کی بات کاٹتی وہ چلا کر بولی تھی۔ اکیلی عورت سمجھ کر تو نے سوچا یہ چھوٹی موٹی دھمکیاں دے کر تو مجھے اپنے راستے سے ہٹا لے گا اور جو جی چاہے گا وہ کرے گا۔ بھول ہے تیری، مجھے کمزور سمجھ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمسکراتی مسکراہٹ دیتی وہ بولی تھی۔ خوبصورت پر چہرہ اور تمسکراتی نظریں اور ہنسی سے وہ کوئی سائیکو ہی لگی تھی، جیسے دیکھ اس کی ماں بھی اچھے سے جانتی تھی۔ سفیر تو اس کا آج یہ روپ دیکھ کر بولنے کے کچھ قابل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی ریبا تھی جس سے شاید وہ آج مل رہا تھا۔ اس کے بولنے کا یہ طریقہ بہت کچھ بڑا شاک دے گیا تھا اسے۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے اپنی اوقات دکھا کر، پچھلی بار تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا، تو شاید مجھے ابھی جانتا نہیں ہے، لیکن اب جان جائے گا جب یہی لڑکی تیری حالت بھی تیرے کتوں جیسی کرے گی۔ اور کیا بولا تھا میرا بھائی؟ کیوں پہ بھول گیا اپنے بھائی کو؟ کیا مطلب؟ کیا کیا تو نے میرے بھائی کے ساتھ؟ وہ ہڑبڑا کر غصے سے پاگل ہوتا اپنے گن اس کے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ جنت بیگم اور سفید پڑتی نظروں سے فوراً اس کی طرف بڑھے، مگر بیچ میں ہی ان کے گارڈ نے انہیں روک دیا تھا۔ سفیر غصے سے اپنا بازو چھڑوانے لگا تھا۔ ریبا بغیر کسی خوف کے پلکیں جھپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس وڈیرے کے فون بجنے پر وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا فون کان سے لگا گیا، مگر آگے سے مقابل کی بات سن کر وہ جبڑے بیچتے غصے بھری نظروں سے ریبا کی طرف دیکھتا گیا جو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تجھے دیکھ لوں گا میں، دیکھ لوں گا تجھے میں، یہ مت سمجھنا میں ڈر کے یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، بات جہاں گھر والوں کی ہے تو اچھوں کی اکڑ نکل جاتی ہے۔ دوبارہ میرے گھر مت آنا، اور اس بار تو مجھے صرف دھمکی دی تھی تو تیرے بھائی کا یہ حال ہوا، اگلی بار سمجھ تو گئے ہوگے نا میری ادھوری بات؟ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ بولی اور اپنی مٹھیاں بھیجتا وہاں سے اپنے گارڈ کو لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی تو فائق غلام خان کے پیچھے بائک پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ پیچھے ہی باقی اہلکار بھی پولیس گاڑی کے ساتھ آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کے چہرے پر نزدیک آتا پریشان فائق اپنی بات مکمل کرتا کہ ریبا کے زوردار تھپڑ پڑنے پر ہی وہیں لڑکھڑا کر پیچھے ہوتا دنگ رہ گیا تھا۔ جنت بیگم جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے ریبا؟ وہ آ تو گیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ سفیر لب پیچھے چپ چاپ کھڑا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ تو آج اس کی صورتحال سے بہت الجھ گیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ تمہاری اکیڈمی تو 5 بجے تک ختم ہو جاتی ہے نا، تو اب تک کہاں تھے تم؟ ابھی وہ ایک دوست کے گھر اس کے ساتھ چلا گیا تھا، کچھ نوٹ چاہیے تھے، مگر آنٹی کے روکنے پر ڈنر ان کے ساتھ ہی کرنا پڑا، تو اس وجہ سے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ وہ نظر زمین پر گاڑے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا گھر والوں کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ میں تم سے کتنی بار کہہ چکی ہوں میری جاب ایسی ہے تو احتیاط کیا کرو
کیوں مجھے سولی پر لٹکائے رکھتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو اپنا کام چھوڑ کر پورے شہر کی خاک چھانتی رہی ہوں، سارا دن تمہاری ٹینشن میں 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا، دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، اب اس اب ایسا نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کی حالت ایک فائق ڈر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی آپی کیسی اذیت سے گزری تھی، سب صرف اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ریبا ضبط سے گہرا سانس لیتی اسے پیچھے ہٹا گئی، اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ ہمیں آپ اسے لے کر اندر جائیں، میں آتی ہوں۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھتے جنرل بیگم بغیر کچھ بولے فائق کو لیے اندر بڑھ گئی تھی۔ سفیر خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتا کھڑا تھا، جانے کیوں جب تک وہ اس سے ساری بات نہ معلوم کر لیتا اسے سکون نہیں آنا تھا۔ غلام خان، آپ کچھ گارڈز کی ڈیوٹی یہاں لگا دیں اور سخت پہرا ہو، میں کچھ دیر میں آفس آتی ہوں، باقی وہی آ کر بات کرتی ہے۔ اس کی بات سنتا وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اسے ہدایت دیتی سفیر کی جانب مڑی جو اس کی جانب گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ معذرت چاہتے ہوں، میری وجہ سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے، خیر ایسی بھی ہوں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے دشمن ہوتے ہیں، کوشش ہوگی آئندہ ایسا نہ ہو، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے اور میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں، اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ بغیر کسی تاثر کے وہ دو ٹوک انداز میں بولتی، آخر میں اسے وارن کرنے کے انداز میں بولی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ شخص کون تھا اور یوں دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا سوال کر گیا تھا، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بہتر ہے اپنا وقت برباد مت کریں۔ بولتے ہی وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی، وہ اس کی کلائی تھامتا اسے روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ روکی پر مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کل تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھی اور اب کیا ہو گیا؟ ایک ہی دن میں محبت کا بھوت اتر گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا، طنزیہ انداز میں غصے سے بولا تھا۔ اس کا یوں اگنور کیا جانا اسے جانے کیوں برا لگا تھا؟ ابھی تو وہ ایک پولیس آفیسر ہونے کے شوق سے نہیں نکل پایا تھا، اب یہ اکڑ کیونکہ میں اپنی اوقات اچھے سے جان گئی ہوں، کسی نے اچھے سے یا جو دلا دی ہے، تو اب کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ مصیبت بھی میری ہے، بھول گئے میں بھی تو مصیبت ہی ہوں نا، تو اب کیوں میرے معاملات میں پڑھ کر اپنا سکون برباد کر رہے ہیں؟ دوبارہ میرے معاملات میں گھسنے کی کوشش مت کریے گا، آخری بار وارن کر رہی ہوں، مت بھولیے گا، گولڈ ڈگر ہوں بقول آپ کے، سو دور رہی مجھ سے۔ اپنی کلائی چھڑواتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ لبھیجتا اپنے ہی کہے الفاظ پر پچھتانے لگا، اسے پیچھے چھڑوانے کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ کیا ہوا سفیر، سب خیریت تو ہے نا؟ بیبی اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ ریبا ایس پی آفیسر ہے؟ اس کے سوال کے بدلے سوال کرنے پر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ارے میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کیا پوچھ رہے ہو؟ تم نے کبھی پوچھا ہے جو میں تمہیں بتاتی؟ جب بچی کو یہاں دیکھتے تھے تو فوراً بھڑک اٹھتے تھے، ایسے میں کیا خاک تعارف کرواتی؟ وہ اسے طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ پھینک تو سب کو مجھ سے ہی مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہوا بیبے، آپ کی شہیدی پولیس میں ہے نا، تو بس اسی وجہ سے کچھ لوگ آئے تھے ملنے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ بات گول مول کرتے انہیں مطمئن کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل بوجھل ہو چکا تھا، جو کچھ ہوا بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جیسے بہت قیمتی چیز گنوا دی ہو۔ اس دن کے بعد سے ریبا نے گھر کے باہر سیکورٹی سخت کر دی تھی۔ فی الحال سب ٹھیک تھا، مگر کب تک رہتا یہ وہ نہیں جانتی تھی، تو اسے جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ 2 دن گھر سے باہر دوسرے شہر گئی تھی اور اب گھر لوٹی تھی۔ فائق سے 2 دن بول چال بند رہنے سے ہی وہ بیمار ہو چکا تھا۔ اس کی ناراضگی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسے معافی کر چکی تھی اور اسے وعدہ بھی لے چکی تھی کہ آئندہ ایسا نہ کرنے پر تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ اسے ابھی اس دن کے واقعے کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا، نہ ہی ریبا نے جنت کو بتانے دیا تھا۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اسے ایک مرد کے اونچا اونچا بولنے کی آواز آئی، تو وہ اجلت بھرے انداز میں اپنی بستر پکڑتے بھاگ کر اندر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ سامنے ہی وہ شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہاتھ نچان چاک اس کی ماں پر بھڑک رہا تھا۔ جنرل بیگم سر جھکائے رو رہی تھی، ماں کی حالت دیکھ کر وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی، کیا ہو رہا ہے یہاں اور کس نے اندر آنے دیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ان کے سامنے آتے غصے سے بولی تو مرزا صاحب ریبا کو یوں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ریبا کو یوں پولیس کی وردی میں دیکھ کر سانس روکے وہ آج چیز کو دیکھ رہے تھے جس سے اس کے پیدا ہونے پر، بیٹی ہونے پر دکتارا گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، لڑکی نظر نہیں آ رہا باپ ہے تمہارا، سے بات کی جاتی ہے باپ سے؟ امینا بیگم غصے سے تل ملا کر بولی تھی، تمیز سے بات کریں مجھ سے، نہیں تو حوالات کی سیر کروانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور آپ ہیں کون؟ کس انداز میں آپ لوگ میری ماں سے بات کر رہے ہیں؟ نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ درشنگی سے بولتی انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا راستہ دکھانے لگی۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو ناگواری سے بولے تھے، کون سا بیٹا؟ کوئی بیٹا نہیں ہے یہاں آپ کا، چلے جائیں یہاں سے۔ اور کس حق سے لینے آئے ہیں آپ؟ یہ جو عورت آپ کے ساتھ آئی ہے یہ بیٹا نہیں دے سکی آپ کو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی، لڑکی زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں کرو؟ تم لوگ کون سا شہد کھا کر بول رہے ہو؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے بولی تھی، میری ماں کو آپ صرف ایک بیٹی ہونے پر دھکے مار کر نکال چکے تھے گھر سے، سارے تعلق ختم کر چکے تھے، تو اب کس منہ سے اس عورت کے پاس آئے ہیں؟ یہ عورت آپ کو بیٹا
بیٹا تو کیا اولاد ہی نہ دے سکی تو اب میری ماں کو دھمکانے آ گئے ہیں۔ اس کے بھڑکانے پر کان کھول کر سن لیں آپ لوگ۔ کل میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ میری ماں کل کمزور تھی مگر آج اس کے ساتھ اس کی ایس پی بیٹی کھڑی ہے۔ مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں، نہیں تو مجھے بدلہ لینے پر اکسائیں نہ، آپ کے باپ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ اس کے نزدیک آتی اسپاٹ انداز میں وہ بولی تھی۔ وہ فق چڑھ علی سے دیکھ رہے تھے جو آج سارے حساب بے پاک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے خسارے کا اب احساس ہونے لگا تھا جب وہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے تھے۔ مینا بیگم اس بے عزتی پر بکتی جھکتی مرزا صاحب کو وہاں سے گھسیٹ کر لے گئی تھی جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سفیر پر عجیب کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ جو ایک عورت کے اپنے کردار پر لگائے جانے والے جھوٹے الزام کی وجہ سے اور ذات سے نفرت محسوس کرنے لگا تھا کہ دل کی کیفیت نے عجیب پلٹا کھایا۔ جس لڑکی کی موجودگی سے ناگوار گزرتی تھی اب اسی کی غیر موجودگی بے چینی جھنجھلاہٹ بن گئی تھی۔ اب جب کہ وہ بہت غرور سے اس کی اوقات یاد دلا آیا تھا تو اب خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ کیوں مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے؟ یہ کیسا احساس ہے کہ مجھے تمہاری ہی سوچیں مجھ پر حاوی ہو رہی ہیں؟ کیوں میں تمہارے متعلق الگ انداز میں سوچنے پر خود کو بے بس سا محسوس کر رہا ہوں؟ اب جب کہ تم میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گی، میرا یہ دل تمہیں دیکھنے کا طلبگار ہو رہا ہے۔ کاش میں تم سے وہ سب نہ کہتا۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ نہیں، میں کوشش کروں گا سب کچھ ٹھیک کرنے کی، لیکن کیا وہ مان جائے گی؟ خود سے بڑبڑاتے ہوئے سوال پر سوال کرنے لگا تھا۔ تم واقعی دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، سب سے الگ۔ مجھ سے ہی بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں تمہیں بھی فاریہ جیسا سمجھ بیٹھا۔ بے سے کہتا ہوں وہ ضرور میری بات مانے گی، کچھ سوچتے ہوئے فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے فکر ہے آپ لوگوں کی۔ ایک بار یہ سارا معاملہ سیٹ ہونے دے، کچھ وقت گزرنے دے، واپس بلا لوں گی آپ لوگوں کو۔ ہم دونوں تمہیں یہاں چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ ماں ہوں تمہاری اور پورا حق رکھتی ہوں فیصلہ لینے کا۔ وہ سختی سے بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ بالکل آپ ہی، میں امی کے ساتھ ہوں، میں بھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر یہاں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے یہاں خطرہ ہے آپ دونوں کو، میں یہ کیس بھی ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی شرط ہے، میں تمہاری شادی کر کے تمہارے فرائض سے سر انجام ہو جاؤں، پھر جیسا تم بولو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کی رنگت پک ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ساکت رہ گئی تھی، خود کو نارمل کرتے ہوئے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ ابھی شادی کہاں سے آ گئی امی؟ اور شادی کے بعد بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو میں فی الحال بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ ساری لڑکیاں اپنی نوکری اور گھر ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں اور بہت اچھے سے سنبھال لیتی ہیں۔ مجھے امید ہے تم بھی کر لو گی سب کچھ۔ وہ اس کے اعتراضات رد کرتے دو ٹوک بولی تھی۔ اور یہ لڑکا کہاں سے لائیں گی اتنے ارجنٹ بیس پر؟ جس کی فیملی اور وہ مجھے اس حال میں قبول کر لیں، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ایک لڑکا کا رشتہ آیا ہے اور میں اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہوں۔ اب تم ہاں کرو، میں آج ہی تمہارا نکاح کے ساتھ کر کے چلی جاؤں گی۔ وہ اطمینان سے سارا پلان بتاتے سے شور کر گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ تم کون سا فارغ ہوتی ہو؟ پچھلے 2 ہفتوں سے گھر بھی بمشکل سے ٹکتی ہو اور لڑکے کو تم جانتی ہو، اس لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیر شہزاد کی بات کر رہی ہوں، بیبے لائی تھی رشتہ، اور سچ بولوں تو میں نے ہاں بھی کر دی ہے انہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اپنا رد کیا جانا یاد آیا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ میں شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جس مرضی سے کر دیں۔ کیوں سفیر میں کیا مسئلہ ہے جو تم اتنا بھڑک رہی ہو؟ اور میری نظر میں اتنا قابل اعتماد کوئی نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی وہاں۔ بس میں بول چکی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ وہ وہاں سے بولتی چلی گئی تھی۔ ربا نے بے بسی سے اپنا سر پکڑے وہاں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، اور اس دن وہ اپنی ماں کی بات ماننے پر مجبور ہوئی۔ جب اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر فائرنگ ہوئی تو وہ شکر امی اور فائق گھر پر نہیں تھے تو بچت ہو گئی تھی، نہیں تو آگے کا سوچ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب اس کے کمرے سے گئے تھے۔ وہ آج خود کو بہت مجبور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنی بے بسی اور کسی کی زندگی میں زبردستی شامل کر دینے پر رو دی تھی، اور دوسری طرف سفیر مطمئن اور خوش تھا۔ اسے سوچ لیا تھا وہ اپنی محبت اور اطمینان سے اس کا دل جیت لے گا۔ جو برا سلوک وہ اس کے ساتھ کر چکا ہے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیبے تو الگ سے خوش تھی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کی خوشی آج پوری ہو گئی تھی۔
ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सब लोगों को फारिग करने के बाद वो इस वक्त जन्नत बेगम के साथ लाउंज में बैठे थे। फाइव खुश होने के साथ परेशान भी था, जाने अब इसे कितनी देर अपनी आप ही से दूर रहना पड़ेगा। एक तरफ वो खुश था कि इसकी आप ही कहीं दूर नहीं जाने वाली, इनके करीब ही थी। जन्नत तुम बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, हम रीपा का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये मेरी बेटी ही है। तुमने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। बेबे फ़रत जज्बात से मगलूब होकर बोली थी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मुझे आप लोगों पर भरोसा था, तब ही तो आपको दी है अपनी बेटी। बस ये तो इतनी दूर जाने के लिए उदास हूँ, पता नहीं कब वापसी होगी हमारी। वो नम आंखों से बोली थी। आंटी आप बेफिक्र होकर जाएं, अब सरीबा मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझ पर छोड़ दें। इनके हाथ पकड़ कर दबाता हुआ तसल्ली अमेज़ लहजे में बोला था। जन्नत बेगम इसके सर पर हाथ रखती मुस्कुरा गई थी। अभी आप लोग फ़िक्र ना करें, जैसे ही मामला ठीक होगा मैं आप दोनों को वापस बुला लूँगी। मेरी मजबूरी समझिए आप लोग भी। इस वक्त वो और सफ़ीर इन दोनों को एयरपोर्ट पर रवाना करने के लिए आए थे। वो जन्नत बेगम और फ़ाइक को कुछ वक्त के लिए कनाडा अपने किसी दूर के जानने वालों के पास भेज रहे थे। जानती हूँ और समझती भी हूँ, तभी तो दिल पर पत्थर रख कर यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें यूँ छोड़ कर। अपना ख्याल रखना बेटा। इसके गले लगती हुई नम आंखों से बोले थे। इन लोगों को रवाना करते वो लोग वापस लौट आए थे। वापसी का सफ़र सारा खामोशी से गुजरा था। सफ़ीर बहुत कुछ करने के बावजूद भी इसके सर्द तासरात देखकर खामोश रहा था। रुखसती भी जन्नत बेगम इसके साथ ही कर चुकी थी कि वक्त की कमी, कुछ मजबूरी की बिना पर वो ये करने पर मजबूर थी। नहीं तो अपनी बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। घर दाखिल होते ही इन्हें बेबे लॉन्च में ही मिल गई थी। इनसे मिलती वो फ़ौरन से कमरे की तरफ बढ़ गई थी जिसमें वो आज सुबह ही रुखसत होकर आई थी। कुछ सामान तो इसका पहले ही आ चुका था। अभी वो यूनिफॉर्म लेती बाथरूम में चली गई थी। सफ़ीर जो भी कमरे में दाखिल हुआ था इसे यूनिफॉर्म में तैयार देखकर थक रह गया। खुद को कुछ बोलने के काबिल करता हुआ झिझकते हुए इसके करीब आया था। क्या इस वक्त जाना ज़रूरी है। बदले में खामोश रही थी और अपना काम जारी रखा। तो सफ़ीर का सब्र ख़त्म हुआ था। इसको कोहनी से पकड़े गुस्से में इसका रुख अपनी तरफ मोड़े फट पड़ा था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, खामोश क्यों हो तुम। क्यों तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या। अपना बाजू चढ़वाती हुई बोली थी। और तुम्हें मालूम ही होगा पुलिस की नौकरी में कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई बिजनेस जॉब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। बोलते हुए कमरे से निकलते ही चली गई थी। जवाब में वो इसे बस घूरता रह गया। बेबसी से अपना सर हाथों में थामता वो बेड पर ढह गया था। क्या करूँ, कैसे तुम्हें मनाऊँ, कैसे मनाऊँ तुम्हें। आने वाले दिनों में वो बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी कि इसे से कुछ भी और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इधर सफ़ीरा मुमकिन कोशिश कर रहा था इसकी और अपने दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की, मगर वो थी कि हाथ ही नहीं आ रही थी। रीबा की लगातार कोशिशों से आखिरकार वो इस शख्स को सज़ा दिलवाने में कामयाब हुई थी। इसके खिलाफ और भी बहुत केस से चले जो कि इसके लिए मददगार साबित हुए थे, लेकिन इस बीच वो खुद को ज़ख्मी करवा बैठी थी। इस वडेरे को स्पॉट करने वालों को खुद की पड़ गई थी कि कहीं वो भी न फंस जाएं, इसलिए रीबा को रास्ते से हटाने के लिए इस पर कातिलाना हमला करवा दिया था जिसमें वो बाल-बाल बची थी, मगर जख्म काफ़ी गहरे आए थे। लेकिन इसने जन्नत बेगम और फ़ाइक को हवा तक न लगने दी थी और बेबे को भी मना कर दिया कि वो इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बेबे तो इसका सदका देती नहीं थक रही थी। हर थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ पढ़कर इस पर फूंकती रहती थी और सफ़ीर तो उसके पहलू से लगकर बैठ गया था। अभी तो उन्होंने अपनी लाइफ शुरू भी नहीं की थी और ये सब वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। और रीबा चिढ़ जाती थी इसके इस अंदाज पर, उलझन का शिकार होती, इसे देखकर रह जाती जो इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। इसका ये रूप इसे हजम नहीं हो रहा था। क्या चाहते हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब। क्या कर रहा हूँ मैं, वो जान कर भी अनजान बंदा मासूमियत से बोला था। वो झंझला कर रह गई थी। जिसे तुम जानते भी नहीं हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो तलखी से बोली थी। इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता उसके सराहने बैठा। वो पीछे को खिसक गई थी। गहरा सांस भरकर रह गया था। क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ़ नहीं कर सकती। मैं अच्छे से जानता हूँ सब मेरी ही गलती है, लेकिन मैं भी क्या करता। एक लड़की का डसा हुआ था, सब औरतों पर से मेरा एतबार उठ गया है। मैं सबको एक तराजू में नापने लगा था। रीबा तो उसकी लड़की वाली बात सुनकर चौंक उठी और सांस रोके से देखने लगी। क्या मतलब, वो दरकते दिल से बोली थी। ये तुम इतनी पेल क्यों हो रही हो। वो अपनी बात को बोलता फिक्रमंदी से बोला था। इसका परेशान चेहरा देखता वो बात की तह तक पहुंच गया था। गॉड रिबा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। इसकी बात सुनती वो कुछ मुतमिन हुई थी। वो मुस्कुरा कर रह गया था। क्या थी ये लड़की। मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। इस वक्त मैं मैट्रिक का इम्तहान देकर फारिग हुआ था कि हादसा पेश आया। मैं इकलौता बेटा था इन सब का। बहुत बुरा हुआ था मुझ पर। अगर बेबे ना होती तो जाने क्या होता मेरा। वो दिल गिरफ्तगी से बोला था। रीबा से नम आंखों से देख रही थी। खैर मेरे बाबा
2 भाई थे। मैं अपने ताया अबू के पास रहने लगा। वो अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे, बस अपने काम से काम रखने वाले बिज़नेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में मसरूफ़ रहते थे। इनके 2 ही बच्चे थे, फ़ारिया और छोटा अज़हर। इस सब की वजह फ़ारिया थी, मेरी कज़न। मैंने इसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जाने मेरे किस अमल से वो मेरी तरफ राग़िब हुई थी। ताई के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया था। ताया वो अपने बिज़नेस के चक्कर में कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते थे। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। वो कॉलेज की शादी करना चाहती थी। मेरे बहुत आराम से समझाने पर भी वो ना समझी। मेरी तरफ से मुसलसल नाकामी पर एक दिन मेरे कमरे में आकर मेरे किरदार पर इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मैं इसकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ताई सब जानते हुए भी खामोश रही। ताया अबू बगैर मामले की छानबीन किए मुझ पर बल पड़े थे। तब ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते जो अगर इनका छोटा बेटा अज़हर ना बोल पड़ता। इस दिन फ़ारिया इसकी मेरे कमरे में मौजूदगी से बेखबर थी। सब सच जानने के बाद वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फ़ारिया को अपनाने की इल्तिजा करने लगे, मगर मैंने साफ मना कर दिया। वो भी अपने जोन में आ गए कि मुझे इस घर से जाना होगा और इस आज़ाइश के बगैर नहीं रह पाऊँगा। तो मुझे मजबूर करने लगे, मगर मैं इस दिन सब छोड़कर चला आया था, बेबे को साथ लिए। अपने बिज़नेस को इस हद तक कामयाब करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ताकि इन्हें दिखा सकूँ कि मैं अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। और किया भी है। बस यही हादसा मुझे ऐसा बना गया था कि मुझे इसकी ज़र्द में, और तुम भी इसकी ज़र्द में आ गई। मेरी ये आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसके हाथ थामता वो मतानत से बोला था, तुम सच में सबसे अलग हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ। कि मेरे इस दिल को अपने लिए नरम करती चली गई। मोहब्बत तो नहीं कह सकता हुई थी, मगर अब लगता है वो भी हो गई है तुमसे, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो। इसकी बात सुनते हुए चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लग पड़ी थी। तो वो एकदम उखड़ा गया था। देखो रीबा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम जब चाहे मुझे माफ़ कर देना, बस मुझसे अलग मत होना प्लीज़। और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता उसके गले लगती, इसे ज़ोर से खुद में बीच गई थी। सफ़ीर साकित होता सटल हुआ था। इसे यकीन नहीं हो रहा था। इसके गिर्द सार बांधता वो दिल से मुस्कुराया था। रीबा झिझक अलग होने लगी तो सफ़ीर ने मज़ीद हिसार तंग किया था। छोड़े मुझे सफ़ीर, दर्द हो रहा है। वो शर्म से सुर्ख पड़ती अपनी हरकत पर पछताने लगी थी तो फ़ौरन से अपना हिसार कमज़ोर कर किया, मगर अलग नहीं किया। बहुत तंग किया है तुमने मुझे, और ये अचानक तुमसे आप इसे क्या समझो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसके कान में सरगोशी के अंदाज में वो बोला था। वो काम गई थी इसके हिसार से इस वाज़ह, और क्या जवाब होगा मेरा। वो शर्म से सुर्ख पड़ती हुई बोली थी, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। रीबा, वो उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से बोला था। रीबा आसूदगी से आंखें बंद करके इसकी गुर्बत महसूस करने लगी थी। आखिरकार इससे इसकी मोहब्बत मिल गई थी, तो वो क्यों न अपनी हना का परचम बुलंद रखती, जब खुशियाँ खुद इसके दरवाजे पर मौजूद दस्तक दे रही थी। ख़त्म शुद। सॉरी रीडर्स, ये था नावल। नावल का नाम है सदाए दिल और इसकी राइटर हैं सोनिया सिला। आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा। अच्छा तो था वैसे, छोटा सा था और स्टोरी भी अच्छी थी, लिखा भी अच्छा हुआ था, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। अगर आप लोग कोई डिफरेंट नावल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो नावल फ़राहम करने की, चूँकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान है, और दूसरा मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था पिछले दिनों। अब भी ख़राब है लेकिन थोड़ा बेहतर है, तो जिसकी वजह से मैंने पिछले जो 2 नावल थे वो उसका लास्ट मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा था। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं स्लोली पढ़ूँ और आप लोगों को समझ आ जाए। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, मैं अगर मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को नावल देती हूँ, तो आप लोग भी आगे से उस मेहनत का सिला देते हैं। आप लोग वो सब वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को देखते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और आप लोग की जो राय है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आप लोग कोई नावल पढ़ना चाहते हैं, अगर वो ज़्यादा लॉन्ग ना हुआ, मतलब कि अगर वो 1000 पेजेस का या ना हुआ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो नावल फ़राहम करने की। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह का नावल पढ़ना चाहते हैं आप रमज़ान में। मैं उसी तरह का नावल आप लोगों को दे दूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तबीयत भी हो रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और
اچھے اللہ کرے آپ لوگوں کے اچھے رمضان روزے گزریں اور آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہر جائز خواہش کو پوری کرے، آمین۔ چلو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔